الحمدللہ ان کے صدقے اور طفیل کے اندر اللہ نے ہمیں سحری کا بھی ایک نظام ہمارے ذمہ دیا. تو دونوں چیزیں لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں, دونوں چیزوں کے ساتھ میں ہمارا وقت ہو رہا ہے. تو روزے کا پورا خلاصہ یہ بتایا گیا کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر چینجز آئے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے روزہ اسی لیے آپ کو فرض کیا تاکہ آپ تقوی والے بن جاؤ, لعلکم تتقون, آپ تقوی والے بن جاؤ. تو روزہ رکھنے سے ہمارے اندر کیفیت بدلے کہ کیا کیفیت ہمارے اندر ہونی ہے, کس کیفیت کے ساتھ میں ہمیں اپنے زندگی کو بنانا ہے اور گزارنا ہے. تو پھر وہ رمضان کا پورا فائدہ ہمارے لیے محسوس ہو سکتا ہے. ورنہ صرف خالی روزہ رکھ لیے وہی کام ہم کر رہے ہیں جو غیر رمضان میں ہوتا ہے, تو وہ ہمارا رمضان ہمارے لیے کامیاب نہیں بنے گا. تو اس کے لیے نیت, ارادے, عزائم ہو کہ انشاءاللہ اب جو ہمارے 7 روزے باقی ہیں اس کو پورے پابندی کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو آئندہ پچھلے روزے میں جو کچھ کوتاہی کمی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے, اور آئندہ جو روزے باقی ہیں اسے مکمل طور پر اللہ کی رضامندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو مذہب دیا, جس کو میں اور آپ مذہب اسلام کہتے ہیں, بڑا نرالا مذہب, بڑا اچھا مذہب اور بڑے خوبیوں والا مذہب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. اور اس وقت کا ماحول مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج والا ہو گیا ہے. اسلام ایک طرف اکیلا کھڑا ہوا ہے تو دوسری طرف اسلام کے مخالف میں کفار اور مشرکین بھی کھڑے ہیں. یہودیت بھی کھڑی ہوئی ہے, عیسائیت بھی کھڑی ہوئی ہے, اور یہ کس کے خلاف پورے جمع ہوئے ہیں؟ صرف ایک مذہب اسلام کے خلاف جمع ہوئے ہیں. اس وقت ہم لوگ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو حالات میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں, اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ رمضان ہی کے مہینے میں آتے ہیں. اور غیر رمضان میں بھی جس مذہب کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے وہ مذہب اسلام ہے. میں اور آپ اس کے نالج سے اور حالات سے بالکل واقف ہیں. تو کیا ریزن ہے کہ پوری دنیا مل کر اسلام کو ٹارگیٹ بنا رہی ہے؟ ریزن کیا ہے کہ مسلمانوں پر, اسلام پر ٹارگیٹ, اور اسے ختم کرنے کے لیے کفار اور مشرکین بھی ایک پلیٹ فارم پر, یہودیت بھی ایک پلیٹ فارم پر, عیسائیت بھی ایک پلیٹ فارم پر, غیر مذہب والے بھی ایک پلیٹ فارم پر یونٹ ہو کر, اکتا ہو کر اسلام کے خلاف اپنی آواز اور اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہم, اگر میں سوال کروں عام لوگوں کے درمیان میں کہ مسلمانوں پر آج حالات کیوں, ایک کوشچن میں کروں, تو ہمارے اپنے جو اس وقت کے جانے مانے لوگ, جو کچھ نالج رکھنے والے, کہتے ہیں کہ اس لیے ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہیں کہ ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن فیلڈ والا یہ کہتا ہے ہمارے میں تعلیم نہیں ہے. اوکے, مان لیں گے تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے میں تعلیم نہیں ہے. لیکن الحمدللہ پہلے کے بدلے میں اور اب کے ماحول کو بہت سدھار پیدا ہوا ہے, اور پیرنٹس کے اندر ایک عجیب انٹرسٹ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں. ایک الحمدللہ ایک ماحول چڑھ پڑا ہے. اور جب ہم لوگ تھوڑا او فیلڈ سے چھوڑ کر جب دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو ایک مجمع وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس میں پولیٹیکل پاور نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ہم کمزور ہیں. اب وہ میدان والا یہ سوچ کر کہتا ہے کہ بھی میجارٹی اور کوانٹیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھی ہمارے پاس میں سیٹس نہیں ہیں, لیڈرز نہیں ہیں, اور ہمارے میں ایک سیاسی پلیٹ فارم مضبوط نہیں ہے. اس کے لیے ہم اس وقت پورے عالم کے اندر دھکے کھا رہے ہیں.
پھر اور ایک طرف ہٹیں اور آگے بڑھے تو دوسری طرف ہم سوال کریں تو جو آدمی فائنینشلی فیلڈ کے اندر کچھ اپنا ایک رسوخ رکھتا ہے تو اس سے سوال کرے تو وہ صاف کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے۔ اور جو جس لائن کے آدمی سے ہم بات کریں تو ہر آدمی اپنے فیلڈ اور اپنے مائنڈ کے موافق ایک ڈیسیشن انہیں ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ چیز کی کمی کی بنیاد پر آج مسلمان پریشان ہے۔ یہ سب دنیاوی نقشے ہیں، دنیاوی نقشوں کی بنیاد پر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہم فائنینشلی پاورفل نہیں ہیں، پولیٹیکلی ہمارے پاس میں پلیٹ فارم نہیں ہے، ایجوکیشنلی طور پر ہم لوگ پاورفل نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آج امت دھکے کھا رہی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ قرآن سے جب یہ کوسچن کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کیوں پریشان ہے، اس وقت مسلمان کیوں کرب اور پریشانی اور مصیبتوں کی حالت میں ہے، تو قرآن صاف ہمیں یہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ریزن ہمارے اندر ہے کہ یہ سارے چیزوں کو لے کر ہم لوگ ایک عجیب ذہنیت کے اندر چلے گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت بڑے کمزور سمجھے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ اور ایک فیلڈ یہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے اس وقت ہم لوگ بیک ورڈ ہو چکے ہیں، لیکن جب ریزن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن ہمیں ڈکلیئر کرتا ہے حقیقت میں ہماری جو کمزوری ہے، ہماری جو پریشانی ہے، ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم دین کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم حالات کے اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، فائنینشلی اعتبار سے ہم لوگ کمزور نہیں ہیں۔ اللہ نے پاورفل دنیا میں مسلمانوں کو فائنینشلی بنایا ہے، اللہ نے پولیٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس میں ایک پاور دیا ہے۔ پوری دنیا کے ہم لوگ ممالک میں جو ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ جو تاریخ جانتے ہیں، 157-75 ممالک اس وقت دنیا کے اندر ہے، تقریباً 250 ممالک اس وقت دنیا کے اندر ہے۔ اس میں سے میجارٹی کے اعتبار سے پولیٹیکلی طور پر اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ 57 ممالک مسلمانوں کے ایسے ہیں جو اپنے اندر پولیٹیکلی پاور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس میں پاور ہے، سیاسی اعتبار سے وہ مضبوط ہے، لیکن پلیٹ فارم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور کیوں ہے؟ اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ یہ کیوں کمزور ہے۔ اب 175 ملکوں کے اندر 57 ملکوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سیاسی اعتبار سے مضبوط رکھا ہے، پھر بھی ہم کمزور ہیں، اور فائنینشلی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مضبوط کیا۔ حجاز کے اندر ہم چلے گئے، حرمین شریفین کے اندر چلے گئے، مکہ المکرمہ کے اندر چلے گئے، بادشاہ جو اس وقت سعودیہ کی گزر رہی ہے، ان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں کنگڈم کے طور پر، جن کا نام تھا شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد العزیز گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے، کچھ عجیب فکر کے اندر تھے، ان کے آدمیوں میں سے کسی نے ان سے سوال کیا، کیا معاملہ ہے، آپ اتنا فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ٹینشن ہے آپ کو، کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ تو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، فائنینشلی میرے پاس میں کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنا مجھے مالدار بنایا ہے، آج سے لے کر 7 پیڑھیاں تک میرا یہ مال جو ہے وہ یوز کرتے رہے، 24 گھنٹے یوز کرتے رہے، تو حالت میری یہ ہے کہ 70 سال نہیں 100 سال تک بھی وہ کھاتے رہے، میرے خزانے کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ کیا قطر اس وقت پاورفل نہیں ہے؟ کیا ترکیہ اس وقت پاورفل نہیں ہے؟ ایسے بڑے بڑے ممالک ہیں، اللہ نے ان کے پاس میں ایسا پاور فائنینشلی پولیٹیکلی طور پر دیا ہے، وہ چاہے تو پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن ریزن ہے اس کا، اور فائنینشلی طور پر بھی اللہ نے ان کو پاورفل بنایا ہے۔ اور آج بھی ایسے ہمارے بزنس مین موجود ہیں جن کی سالانہ زکوٰۃ 80 لاکھ سے لے کر کروڑوں روپے تک چلی جاتی ہے، کروڑوں روپے تک زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کا انکم کا کیا حال ہوگا۔ کیا فائنینشلی ہم کمزور ہیں؟
فائنینشلی بھی ہم کمزور نہیں ہیں. کیا ایجوکیشن کے طور پر ہم کمزور ہیں؟ نہیں. اللہ نے ہمیں علمی میدان کے اندر بھی آگے بڑھایا. کیا ہم تاریخ نہیں پڑھے ہیں؟ اے پی جے عبد الکلام دنیا کو ان فہرست کے اندر، ان لسٹ کے اندر جمع کر دیا کہ جبکہ ایک ہندوستان پور کنٹری تھا جو تاریخ یہ بتاتی ہے تمام ممالک والے ہندوستان کو یہ کہتے تھے کہ طاقت میں کمزور ہے، توانائی کے اعتبار سے، نیوکلیائی اعتبار سے. تو ایک غریب خاندان کا بچہ اٹھا، باپ کا سایہ بچپن سے ہی ختم ہو گیا. ماں کچھ بھونڈے پکا کر دیا کرتی تھی، اسٹیشن کے اندر بیچتے تھے، وہی پیسے لا کر اسکول کی فیس بن کر الحمدللہ تعلیم ایسے حاصل کی کہ ہندوستان کو سر اونچا کرنے میں ان کا کردار ایسا رہا کہ الحمدللہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ہندوستان کا وہ آدمی، وہ شہزادہ، وہ پرسن جس نے کھڑے ہو کر ہندوستان کو نیوکلیائی ممالک کے اندر اپنا ایک نام درج کروا دیا. کیا علم میں بھی ہم کمزور ہیں؟ علم میں بھی ہم لوگ کمزور نہیں ہیں. بس ریزن یہی ہے کہ اس وقت ہماری اپنی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات منڈلا رہے ہیں. میں اسی رمضان کے مہینے کے وہ 17ویں روزے کی تاریخ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر جو ہوا، پیارے رسول 313 صحابہ کو لے کر 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر پیارے رسول نے مقابلہ جب کیا تو 313 یہ سمجھ رہے تھے کہ میجارٹی سامنے کی زیادہ ہے، کوالٹی اور کوانٹیٹی ان کے پاس میں موجود ہے، ویپنز ان کے پاس میں اچھے ہیں، ہتھیار ان کے پاس میں مضبوط ہیں، گھوڑ سوار وہ ان کے پاس میں مضبوط ہیں، اور پوری رات جب تک وہ میدان کے اندر رہے ان کے پاس میں عیاشیاں تھی، شراب نوشی تھی، ناچنے گانے والی عورتیں موجود تھی. لیکن ادھر طرف دیکھا جائے مسلمانوں کے خیموں کے اندر پہننے کے لیے ڈھنگ کے چپل نہیں ہے، ہاتھ کے اندر کوئی ان کا ویپنز نہیں ہے صبح میں اٹھ کر سامنے والے دشمن سے مقابلہ کر سکے، ان سے اپنا بدلہ لے سکے. حالت بالکل خراب چل رہی ہے، کوئی طاقت ان کے پاس میں موجود نہیں ہے. رات میں پیارے رسول بیٹھتے ہیں. مسجد عریش اس وقت جو بنی ہوئی ہے بدر کے میدان کے اندر، وہاں خیمہ پیارے رسول ڈالتے ہیں اور خیمے کے اندر بیٹھ کر پیارے رسول رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ، اسلام کی یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے پتھر باندھ کر ایمان کو قبول کیا ہے، آگ کے انگاروں پر لیٹ کر ایمان کو قبول کیا ہے، سلاخوں سے باندھ کر لوگ ان کو سنکلوں سے باندھ کر سلاخوں سے سروں کو داغ دینے کے ساتھ میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے. کسی کو آگ پر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو رات میں باندھ کر کوڑوں سے مار کر صبح کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اس کے اوپر چٹان رکھ کر انہوں نے تکلیف دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے. اے اللہ، یہ پہلی جماعت ہے، اگر آج یہ یہاں پر شکست کھا گئی شاید کہ قیامت کی صبح تک کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی رہے گا. اے اللہ تو ان کی پوری مدد فرما. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ رہے تھے، پیچھے سے حضرت ابو بکر آتے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو اشارہ دیتے ہیں، نبی جی آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ کی طرف سے 500 گھوڑ سوار نقاب پوش اپنے چہروں پر نقاب باندھے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہماری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. آپ کو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صبح کو یہ میدان انشاءاللہ فتح کے طور پر ہمارا رہے گا. اور صبح میں جب جنگ شروع ہوئی، پیارے رسول صبح میں فجر کے بعد میں ساتھیوں کو لکڑی دے رہے ہیں، اپنے درخت سے ایک لکڑی کو، ایک ٹہنی کو نکالتے ہیں، توڑتے ہیں، لیجئے آپ لے کر میدان میں اتریے. صحابہ لکڑی کو دیکھ کر کہتے ہیں سامنے تلوار ہے، نیزہ ہے اور ان کے پاس میں تیرے موجود ہیں، یہ لکڑی ان کا کیا کام دے گی؟ پیارے رسول کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. ہم نے کبھی میجارٹی پر اور ہم نے کبھی اپنے ویپنز پر، اپنے ہتھیاروں پر لڑنا نہیں سیکھا ہے، ہم نے ایمان کی بنیاد پر لڑا ہے. آپ چلیے کلمہ پڑھ کر آگے بڑھیے، اللہ آپ کو فتح ضرور نصیب کرے گا. تب مورخین لکھتے ہیں کہ لکڑی لے کر جب وہ کسی دشمن کے قریب جا کر صرف خالی اشارہ کرتے تو بس اشارہ کرنا صحابی کا کام تھا، اسے جہنم میں پہنچانا وہ اللہ کا کام تھا.
صبح میں جب جنگ کے جب آخری ایام گزر رہے ہیں، جھنڈا گاڑ کر کفار اور مشرکین کہہ دیتے ہیں نہیں جی اب بس ہمارا کام تو ختم ہو گیا، ہم میجارٹی پر تلے ہوئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ طاقت ہماری ہوگی اور یہ زمین ہماری ہوگی اور جیت ہماری ہوگی، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ مدد کر دی، محمد نے آپ کو وہ طاقت والا بنا دیا ہے، آپ کے بعد میں کوئی بھی محمد کے ساتھ میں آئے گا وہ جیت کر نہیں جائے گا، ہار کر ہی جائے گا۔ اب وہ کیا طاقت تھی کہ جس کو بدر سے 313 کو لے کر 1000 کے لشکر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر وہ 1000 کو مجبور کر دیا، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ کون سا ریزن تھا؟ وہ کیا ریزن تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا کا وہ پہلا میدان جو اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے اٹھا تھا اور اپنی طاقت پیش کرنے کے لیے اٹھا تھا؟ تو مورخین لکھتے ہیں اس کے اندر کوئی ہمارا بڑا ریزن نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ میدان والے ایمان مضبوط رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو جیت عطا کی۔ وہی اللہ آج بھی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ میں مضبوط کر لو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کے لیے اس وقت کے حالات میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں ایمان میں کمزور سمجھے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ نے امانت کے طور پر ہمارے ذمہ دے رکھا ہے۔ اب اس بات کی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ورنہ ہم ایمان میں کمزور رہے، ہم دیگر چیزوں کے اندر یہ سوچتے ہوئے چلے جائے کہ ہم اس فیلڈ میں اگر پاورفل ہو گئے ہماری جیت ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے کھلا دھوکا ہے، یہ ہمارے لیے کھلا دھوکا ہے، ہم دھوکے کے اندر جی رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میرا نظریہ کہتا ہے، میرا کانسیپٹ کہتا ہے، میرے حالات کہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں مضبوط ہو گیا تو جیت میری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جیت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ تمہارے دلوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، تمہارے دل مضبوط ہو جائے، اللہ سے تمہارا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ سے تم لینے والے بن جاؤ، اللہ کے پاس میں تم اپنے آپ کو برگزیدہ بندے بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ آج بتاؤ کہ آج ہمارا وقت ایمان کے دائرے میں گزر رہا ہے کہ ہمارا ایمان آج ہمارا وقت کس نوعیت میں اور کس حالت کے اندر گزر رہا ہے۔ اور آج اس وقت کا ہر طبقہ اگر یہ نیت اور ارادہ کر لے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہم لوگوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اب اس کے لیے ایک چیلنج ہمارے پاس ہے، ایک چیلنج ہمارے پاس ہے۔ یہ حالات جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو صرف خالی میڈیا کی حد تک محدود نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچے کہ بھی یہ حالات ہم لوگ میڈیا میں دیکھ کر افسوس کر لیں، اور یہ ایک جملہ ہمارے دماغوں پر چڑھا ہوا ہے، ہماری زبانوں پر بار بار آتا رہتا ہے، یہ سب قیامت کی علامت لوگ دنیا ختم ہونے کا اعلان کرنے لگے۔ کیا بھئی ایسا ہو رہا ہے کہتے ہیں نا بھئی وار چل رہی ہے کہتے ہیں نا بھئی کیسا بھی ایسا ہوا تو نہیں لیو بھئی وہ سب قیامت کی علامت آنچے، وہ پہلے سے وہ ہو گئے کہتے ہیں، اب انہوں مار ڈالتی، انہوں مر جاتی، انہوں ختم ہو جاتی، یہ سب دنیا کے اندر یہ سب یہ نمبر شروع ہوا ہے۔ اگر تاریخ جب پڑھتے ہیں، تاریخ سے جب ہم لوگ کچھ واسطہ رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے، ابھی لمبا ایک وقت باقی ہے جس میں کئی مسلمانوں کو کٹنا ہے اور پٹنا ہے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کیا آج بیٹھ کو ہمارے پاس میں یہ بات کر رہی نا، کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، لیکن ہمارے حالتیں اس وقت جو ہم لوگوں کو جو مجبور کر رہی ہیں، میں اس کو سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ جو حالات ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے اندر کی کمزوری کی وجہ سے یہ ابھی سٹارٹ ہے، ابھی بہت سارا مسئلہ ہمارے پاس میں آنا ہے اور بہت سارے حالات سے ہم لوگوں کو جھیلنا ہے اور بہت سارے حالات ہم پر آئیں گے، کئی لاشیں اور بچھیں گی، کئی خون کے قطرے زمین پر گریں گے اور کئی علاقے زمین کی خون سے رنگین ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں جا کر اسلام کی فتح ہوگی۔ ہم اسی پر اپنا ڈکلیئر ایسے مسائل کو لے کر ہم ڈکلیئر نہ کر لیں کہ اب تو ختم ہو گیا، ہمیں سب کو ختم کر ڈالیا، اب ہماری جیت ہو گئی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ دوسرا ہے۔ ابھی یہ ہمارا سٹارٹ ہے، ابھی حالات بہت سارے آنے والے ہیں، اب یہ چھٹائی کا دور ہے۔ ہمارے اکابرین اللہ والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چھٹائی کا دور شروع ہو گیا ہے۔
بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا. امام مہدی جو آخر میں آنے والے ہیں، امیر المؤمنین بن کر آنے والے ہیں، ان کی پیدائش ہو گئی ہے. جب ان کی 40 سال کی عمر ہوگی وہ مکے کے اندر اعلان کریں گے. مدینے سے وہ مکے کے اندر آئیں گے، حرم کے اندر نماز ادا کریں گے، عصر کے بعد اعلان کریں گے میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، یعنی میرے ہاتھ پر یہ اسلام کی گواہی دے گا، وہی محفوظ رہے گا. ورنہ عنقریب دجال کا ظہور ہوگا اور ہر آدمی اس کے فتنے میں داخل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ کفر سے دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے ہمارے اللہ والے اکابر علماء کرام نے پیشن گوئیاں یہ بتا دی ہیں کہ اس وقت حالات منڈلا رہے ہیں، ہم قیامت کے بالکل قریب جا رہے ہیں، گویا کہ قیامت آنے کا اعلان ان قریب ہونے والا ہے. تو ایسے وقت کے اندر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ آ کر مختلف سوال کرتے تھے، مل اسلام مل ایمان، اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے. تو حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، وہ پیارے رسول سے بار بار جا کر یہ سوال کرتے، نبی جی قیامت کے قریب فتنوں کے مجھے کچھ علامتیں بتا دیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس کے اوپر کیا کیا آثار ہوں گے، کیا کیا علامتیں ہوں گی، آپ بتا دیجئے کہ قیامت جب آئے گی تو فتنے کیسے اس کے اوپر ابھریں گے. تو پیارے رسول نے بے شمار وعدے، بے شمار علامتیں پیارے رسول نے صحابہ کے درمیان میں رکھی. اور حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک مرتبہ پیارے رسول علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد فتنوں کا تذکرہ کرتے رہے، فتنوں کا تذکرہ کرتے رہے. ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز کمپلیٹ ہو گئی تو پھر عصر تک کرتے رہے، پھر عصر کی نماز کمپلیٹ ہو گئی مغرب تک کرتے رہے، مغرب کی نماز کمپلیٹ ہو گئی عشاء تک کرتے رہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرایا، پورے نبیوں نے دجال کی خبر دی اور پیارے رسول نے بھی دجال سے امت کو ڈرایا. عن قریب دجال کا ظہور ہونے والا ہے. پیارے رسول کہتے ہیں کہ میرا دنیا کے اندر آنا گویا کہ دجال کا عن قریب اس کا ظہور ہونا ہے. اور یہود و نصارہ اس وقت اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اسی کے وہ طلبگار ہیں، اسی سے وہ مدد مانگ رہے ہیں. لیکن ایسے وقت کے اندر پیارے رسول نے جہاں فتنے بتائے، ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رہنا ہے. پیارے رسول نے بے شمار فتنے قیامت کی علامتوں میں سے بتائے. ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں پکی رہیں گی، نمازی کچے رہیں گے. مسجدیں مضبوط رہیں گی، نمازی کچے رہیں گے. اور ایک زمانہ دنیا کے اندر ایسا آئے گا لوگ بزنس کو سودی کاروبار کے ساتھ میں کریں گے. کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا ہر بزنس کے اندر کیا سودی کاروبار نہیں ہے؟ بعض لوگوں کو ہماری باتیں بڑی گراں محسوس ہوگی اور بعض لوگوں کو جب انٹرسٹ پر بات ہوگی، اس کی قباحت بیان کی جائے گی، ان لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی. ہمیں کماک ہے تو ان کو کیا پیٹ میں جلن ہے، ہمیں کماک ہے تو ان کو کیا پیٹ میں جلن ہے. ہم نہ پیٹ میں جلن نہیں ہے، دل میں درد ہے کہ ہم اس کا ریاکشن سمجھتے ہیں، ہم اس کا بدلہ سمجھتے ہیں، اس کی سزا سمجھتے ہیں. اس لیے ہم درد ہو کر ممبر رسول سے اسلام کی حقانیت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب کا مسلمان حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسے حق پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے حق بیانی نہ ہو، کہ ہمارے مزاج کے موافق بات ہو. آج کل مزاج بھی عوام کا ایسا ہو گیا ہے، ہم بھی بات اسی کی سنتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق کہتا ہے. ذرہ ہمارے مزاج کے خلاف بول ڈالے، مولانا کا زیادہ ہوگا رہا کاٹو رہے ان کا پتہ کہتے ہیں، بہت بول رہی نو، ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، کاٹو رہے ان کا پتہ، بہت جڑاں چھوڑی رہی ہو. کیوں؟ یہ اب ان سے جو بات نکل رہی ہے وہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میرے بزنس کے خلاف ہے، میری ترتیب کے خلاف ہے. میں نے زندگی کو دنیا کے ماحول کو سامنے رکھ کر دیکھا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھ کر نہیں دیکھا. کاش کہ زندگی قرآن اور حدیث کے طور پر فالو کر لیتے. خدا کی قسم آج یہ حالت ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہ ملتی. کیا آج ہماری تجارتیں سودی کاروبار سے لبریز نہیں ہے؟ صبح سے شام تک بزنس ہوتا ہے، شام کو ایک آدمی بک پکڑنے کا ہے، اسے لکھو دے داؤں 200 روپے اسے ڈیلی بن داؤں، 200 روپے اسے بنو، 500 روپے اسے بنو، 1000 روپے اسے بنو. وہ حضرت بات صحیح ہے. آج کل کون جالتا بولو ہاتھ کو پیسے، کون تو بھائی کیا دینے والا.
बोलो तुम्हें बोल रही बराबरी छे सारे चीजा ओके हमें मान लिए सही बात तुम्हें बोल रही सो ये सब कामा नहीं करना ओके हमें मान लिए इसे डन है लेकिन देती क्या तुम्हें 1 लाख रुपए मेरा बिजनेस का मसला है मेरे घर की शादी का मसला है तुम्हें उन्हें दे रहा उन्हें ले ला रहा छोड़ो कहीं को टेंशन नहीं। आदमी ने अपनी जरूरतों को अपनी कमाई से ज्यादा जब करने लग जाता है तो वह आदमी हरामकारी के अंदर ही जाता है। मेरी जरूरत को मैं एक लिमिट से अगर मैं पूरा कर लूं तो मुझे हराम में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस्लाम ने सादगी को इख्तियार करने के लिए कहा है। मेरा ड्रेस अब जो है रमजान का मामूली एक जुब्बा पहन लिया एक पैंट पहन लिया एक टोपी पहन लिया तो भी ईद की नमाज हो जाती कि नहीं हो जाती? नहीं होती। तो उसे अरमानी जुब्बा खरीदना जरूरी है। आज का ट्रेंड चल रहा है इसलिए कोसा वो जुब्बा चल रहा था आज का कपड़ा ज्यादा कोसा चल रहा है कोसा अरमानी वॉच पहनना जरूरी है। और दुकाना वाले भी हमने घुगवा मना रहे प्रीमियम आओ भाई ले ले जो भाई फ्री है। एक जुब्बे में हमारी नमाज अदा कर सकते हैं। टोपी पहनकर हम लोग नमाज को अदा कर सकते हैं। अब उसके वास्ते पैसा नहीं है बाप कमा कर ला रहा है मजबूरी बाप की ऐसी हो रही है जरूरतें अपनी कमाई से ज्यादा बाप के सामने पेश किया जा रहा है वरना रमजान रमजान नहीं रहता। एक तरफ बच्चा टार्चर देता है तो दूसरी तरफ बच्ची अपने जज्बात को सामने रखती है तो तीसरी तरफ बीवी भी शोहर को परेशान करने लग जाती है। अब एक बाप किसका समझे किसको सुधारे किसको पकड़े किसको छोड़े। अब बाप मजबूर है बेटा आकर कहता है अब्बा मेरा फ्रेंड वो कपड़े ले लिया मैं भी वो लेना जबकि बाप की जेब में पैसे नहीं है। बच्ची कहती है अब्बू फलां ड्रेस मेरी फ्रेंड लेकर आई है बहुत अच्छा है मुझे भी वो छूना क्योंकि मैं फ्रेंड्स के दरमियान में बैठने वाली हूं लेकिन बाप के जेब में वो ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं है। बीवी टॉर्चर कर रही है पूरी जिंदगी मेरी ऐसा छोगी ये घर को आई जब से सुकून नहीं है अब तक तुम्हें एक जेवर ले को मुझे डाले क्या ये रमजान में भी कम से कम दिलाओ मुझे। अब बीवी की तरफ से टार्चर कम से कम 50 से 60 हजार का मामला वो अपने शोहर के सामने रखती है। अब शोहर की कमाई महीने को अगर हिसाब डालिए दिन को अगर हिसाब डालिए 1000-1500 का मसला है महीने को हिसाब डालिए 30-40 हजार का मसला है। अब इधर बच्चा भी टार्चर उधर बच्ची भी डिमांड और उधर से बीवी का भी एक प्रपोजल कि मुझे ये होना है। अब बताओ कि 30-40 हजार की कमाई के अंदर उसके सामने लाख से 1.5 लाख का जब हिसाब किताब रखा जा रहा है बताओ वो बाप दबे पांव हराम की तरफ कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अब वो बाप मजबूर होकर बच्चों के दिल रखने के लिए अगरचे के उसके कपड़े अगरचे के वो अपने कपड़ों पर तो पहनने के लिए तैयार नहीं है अपने चप्पल को धोकर पहन लेता है अपने कपड़ों को धोकर पहन लेता है लेकिन अपने बच्चों के जिस्म पर कपड़े लाने के लिए वो गलत रास्ता इख्तियार कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब उसे मजबूर करने वाले कौन? काश के आज के नौजवान बच्चे बाप की जज्बात को और उसकी कमाई को समझ लेते हमारे घरों के अंदर हराम का लुक़्मा नहीं आता। काश के आजकल की बीवियां अपने शौहरों की कमियों अब कमाई को देखकर उनकी जरूरतों को उससे अगर कम कर लेती कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घरों के अंदर झगड़े और फसाद ना होते। आज कमजोरी यही है कि हमने हमारे जरूरतें हमारे अपने कमाई से ज्यादा कर लिया जिसके नतीजे में आज हराम की तरफ कदम उठाना मजबूरन पड़ रहा है। अब लेने वाला भी खून चूस रहा है लेने वाला भी खून चूस रहा है और उसकी वबाल तो बड़ी पड़ी हुई है। बारहा हमने ये सुन लिया है उसके अजाबात हमारे सामने मौजूद हैं उसका रिएक्शन हमारे सामने मौजूद है। जो सूदी कारोबार करता है दुनिया का नुकसान तो उसके साथ में है ही बीमारियां में मुबतला रहेगा नए नए बीमारियां उसके अंदर जन्म लेंगी। यहां से लोगों का खून चूसता रहेगा वहां खून के बाटल चढ़ाता रहेगा। यहां से लोगों के आंखों के आंसू घसीटता रहेगा वहां उसके लिए ग्लूकोज के बाटल चढ़ते रहेगा। यहां लोगों के माल पर अपनी अय्याशी और अपने गाड़ियों के धमाधम चलता रहेगा वहां उसके घर के बच्चे उसके नाफरमान होकर घूमते रहेंगे उसे नुकसान होता रहेगा। ये तो दुनिया की परेशानियां रहेगी। आखिरत के अजाबात में बताया गया कि जो आदमी दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करता है प्यारे रसूल ने कहा कि वो अपने माँ के साथ 70 मरतबा जिना करने के बराबर है। कौन तो भी तेरी माँ की को तो छोड़ती हमें उसे
शेप बिगाड़ा होती है उसका। किसे रे बोले असो माँ की घर को तू खला रहा है क्या? इतने गलाटे इतने फसादा हो जाती जिसके पीछे स्टेशन तक पहुंचना पड़ा। खाली माँ की घर को तो बोल दिया तो इन्हें सूद को पैसे दे ले को माँ के साथ में वो काम जो कोई भी आदमी करने के लिए तैयार नहीं है उसके बराबर गुना अपने सर के ऊपर मोल रहा हो तो फिर माँ की क्या इज्जत हमारे माँ पास में बाकी रही? तो आज हमारा बिजनेस भी हमारी तिजारत भी क्या हमारे पास में ऐसी नहीं है? हमारी जरूरतें हमारे अपने माँ बाप के खर्चों के मुताबिक हो, उनकी मेहनत के मुताबिक हो, उनकी कमाई के मुताबिक हो, तब हमारे घर सुकून का, हमारे घर चैन का और हराम से दूरी का और हलाल के साथ में अपनी जिंदगियां गुजरेंगी। वरना बाप दबे पांव मजबूर होकर हराम के पैसों की तरफ जाना पड़ेगा और कल क़ियामत में उस बाप के साथ में उस बच्चों को भी अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। करो, अपनी जरूरतों को कम रखो, छोड़ दो दुनिया का माहौल। एक तहजीब प्यारे रसूल ने मुझे और आपको दी है, उससे हम लोग इश्क करें, उससे हम लोग मोहब्बत करें, उससे हमारी अपनी जिंदगी को मिलाकर रखें। अगर हमने अपनी तहजीब, इस्लामी तहजीब को छोड़कर हमने यहूद, हनूद, नसारा, कुफ्फार और मुशरिकीन की तहजीब को अपनाना चाहे, खुदा की कसम हराम की तरफ हमारे जरूर कदम पहुंचे। और प्यारे रसूल ने सादगी वाली जिंदगी बता दी है, सादगी वाला लिबास पहना दिया है, सादगी वाला तरीका अल्लाह के नबी ने हमारे पास में पेश किया है। जब हमारी जिंदगियों से रसूलुल्लाह की जिंदगी जुदा होगी, ला मुहाला हमारी जिंदगियों में हराम जरूर दाखिल होगा। अब जब हमारी जिंदगी हुजूर की जिंदगी से मिल जाएगी, अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी सुकून देंगे और आखिरत में इसके बेहतरीन बदले भी अता करेंगे। तो तिजारती मामलात के अंदर आज हालात बदल रहे हैं और तिजारत भी प्यारे रसूल ने करके दिखाया। अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का माल प्यारे रसूल लेकर निकले। रईसा थी, मालदार थी, रॉयल फैमिली वाली थी, फाइनेंशियली पावरफुल थी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। अबू तालिब की खिदमत में प्यारे रसूल जब पहुंचे तो प्यारे रसूल से अबू तालिब अपने चचा ने कहा, जो खदीजा कुछ माल देती है लेकर फरोख्त करो, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी का निजाम बनाओ। तो प्यारे रसूल क्या, मैं किसी की दहलीज पर भीख मांगने के लिए नहीं जाता। अल्फाज मेरे हैं, लेकिन प्यारे रसूल ने कहा मैं वैसों के पास में नहीं जाता, अगर वो चाहे बेचने, अगर वो मेरे पास में दे, खुद लाकर दे तो मैं उसका माल लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं खुद उसके पास में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग मजलिस में बैठे हुए थे, उन्होंने हजरत खदीजतुल कुबरा को इंटीमेशन दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपका माल ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले उनको ऑर्डर करें, आप पहले उनको बोले, आप उनको बुलवाए और आप लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अम्मी जान खदीजतुल कुबरा ने प्यारे रसूल की तरफ में कासिद को भेजा, जो मोहम्मद को लेकर आओ, मेरा माल देना चाहती हूँ, वो लेकर जाए और फरोख्त कर कर लाए, उसमें जो नफा आएगा उनको भी उसके अंदर दिया जाएगा और मैं भी उसे इस्तेमाल करूंगी। तो पैगाम जब पहुंचा, प्यारे रसूल खिदमत के अंदर गए और कुछ माल दिया और ले जाकर मुल्क शाम के अंदर एक्सपोर्ट किया माल को, और ले गए, ले जाकर माल को बेचा। दूसरे जो काफिले वाले चलते थे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने अपनी तिजारत मुकम्मल कर कर आते थे। प्यारे रसूल जब तिजारती सामान हजरत खदीजतुल कुबरा का लेकर गए तो 8 दिन पहुंचने के लिए और 8 दिन फरोख्त करने के लिए, फिर 8 दिन वापस आने के लिए, 15 से 20 दिन के अंदर पूरा माल फरोख्त कर कर हुजूर वापस आ गए। उनके भाई उनके खादिम थे, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के खादिम थे फहरा, वो अपने साथ में हुजूर के साथ में भेज दी, जो देख कर आओ कि प्यारे रसूल क्या कहते हैं, उनकी तिजारत का अंदाज क्या है, उनके बिजनेस का अंदाज क्या है और किस अंदाज से वो बिजनेस करते हैं। तो उस वक्त में उन्होंने बैठकर देखा कि प्यारे रसूल का बिजनेस करने का अंदाज क्या है, पॉलिसीज क्या है, बिजनेस के पॉलिसीज हुजूर के पास में क्या है। अब जब उन्होंने हुजूर की उस बिजनेस वाली पॉलिसी को देखा, जो भी कस्टमर हुजूर के पास में आता, हुजूर माल की ज्यादा तारीफ नहीं करते थे और हुजूर माल के ऊपर खसम नहीं खाते थे और हुजूर माल के अंदर जो कुछ खराबी रहती थी साफ बोल कर देते थे। आज ये 3 चीजें हमारे पास में नहीं। कस्टमर हमारे पास में आएगा तो मेरे दुकान के सर का माल पूरे मुल्बागल में किसके नाम नहीं मिलता, यहाँ मिलता सो बता सो, हालांकि बाजू की दुकान में मिल जाता वो माल। क्या ये माल मैं निकाल रहा हूं अभियान,
मैं ये माल नहीं निकालना ना, इन्हें गिराक बाहर नहीं जाना, म्हणजे छोड़को गिराक गवाना नहीं भाई, बिजनेस वैसा करना। 5 रुपए मिलन दे, 10 रुपए मिलन दे, लेकिन गिराक को पकड़ को रखो। जो भी हुजूर के पास में आता, हुजूर माल की क्वालिटी बोलकर देते, ज्यादा तारीफ नहीं करते थे। देखिए ये चीज इतने की है, लेना तो ले सकता, नहीं तो जा सकता। हुजूर के बोलने का मंशा ये था। आज हमारे पास में कोई आ गया, इतनी हमारे दुकान के माल की तारीफ, इतनी हमारे दुकान के माल की तारीफ कि बाजू वाले के दुकान के अंदर वो माल ही नहीं है, गोया कि मुलबागल में मैं ही लेकर आया। तो ये खराबी हमारे अंदर। और दूसरा, कसम नहीं खाते थे, और आजकल के ताजिरों के अंदर कसम ज्यादा है। अम्मा कसम जो हमारे तश पड़ी सी ये चीज है क्या कि 10 रुपए मंजम मिलन दे कर को दे रहे हो, हालांकि वहां 200 रुपए नफा रहता है। झूठी कसम खाता सो। उलमा ने सख्ती के साथ में मना किया है, कसम खाना किसी को जायज नहीं, इजाजत ही नहीं है। हाँ, ऐसे वक्त के अंदर किसी की जान बच रही हो, उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की कसम खा सकते हैं, वो जात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह की कसम खा सकते हैं, वल्लाह बोल सकते हैं। इसके अलावा कुरान की कसम जायज नहीं है, अम्मा की कसम जायज नहीं है। यहां तक कि बच्चा की कसम, जय मेरे बच्चा की कसम, बच्चे क्या गलती करे रहेंगे, हम उसे कसम को आड़ ले लगा जाती है। एक 10 रुपए कमाने के लिए क्यों हम झूठी कसम खाए? बरकत भी हमारे पास में नहीं है। झूठी कसम जब खाता है तो अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को, उसकी जिंदगी से बरकत को छीन लेते हैं। और ये कसम भी ज्यादा होगी, झूठ बोल बोल को बेचना ज्यादा होगा, कसम खा खा कर बोलकर बेचना ज्यादा होगा। और उसकी जो चीज की जो सिफत रहती है, मतलब यह है कि ये चीज ऐसी है, इतने की है और काफी है, और उसके साथ में यही बोलना है कि भी इसकी क्वालिटी इतनी हैसियत की है। तो प्यारे रसूल 20 दिन के अंदर बेचकर आ गए और नफा भी ज्यादा लेकर आए। और हमारे में भी एक कमी है कि हम नफा भी ज्यादा रखते हैं। हम नफे पर तिजारत करें, ये बात हम मानते हैं, तिजारत नफे की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हमारे पास में बन रही है कि 100 रुपए को हम लोग खरीद रहे हैं, एक 20 रुपए उसके अंदर नफा रखकर हम लोग उसको फरोख्त करें। और हमारे मुसलमानों की भी गलती है, बार्गिंग यत्ता करती हम उन्हें दुकान वाला झूठ बोलने में मजबूर हुआ। उन्हें पंप को उसके नफे के साथ में बोला, उन्हें 200 बोला तो 60 को देती, क्या आता है? अब उन्हें पंप क्या करना कर बोले तो मजबूर हो, खसमा करना पड़ता आदमी के पास। इतनी बार्गिंग हो जाती है। उसके आसे दलाल दी, नो बार्गिंग नो एक्सचेंज, फिक्स रेट दे कर दलाल दी गई, वो तो ऐसे खुजाने वाले नहीं आना। और मुसलमाना और ज्यादा बहुत चुकाने की आदत, क्या अच्छा चुका के ले लगे उसले, बार्गिंग कर को ले लगे पंप दुकान वाले को झूठ बोलने पर मजबूर कराकर इन्हें खरीद लेगा। इससे क्या फायदा हो सकता है? कम वक्त के अंदर, एक शॉर्ट टाइम के अंदर हुजूर बिजनेस कर आ गए। हजरत खदीजा की खिदमत में पहुंचे। प्यारे रसूल ने वो उनके जो फहरा नामी जो गुलाम था, उसने प्यारे रसूल की बिजनेस की वो सारी पॉलिसियां जो उसने आंखों देखा, हजरत खदीजतुल कुबरा की खिदमत में पेश किया। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि बहुत अच्छे पॉलिसीज बिजनेस के हमारे अपने मोहम्मद के हैं, मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी भी उनके साथ में गुजरे और मेरा पूरा माल भी उनके साथ में हो जाए। इसके लिए उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, मोहम्मद मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। और कितनी उम्र उस वक्त हजरत खदीजा की? 45 साल की उम्र, 40 साल, बाज़ मुअर्रिखीन लिखे 40 साल की उम्र है और हुजूर की 25 साल की उम्र है। 25 साल हुजूर के हैं और 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के। जवानी के अंदर प्यारे रसूल ने बेवा औरत, हालांकि उससे हुजूर के निकाह में आने से पहले 2 मर्दों की वो औरत बीवी बनकर रही, एक तो तलाक दे दिया और दूसरे का तो इंतकाल हो गया और उनसे भी बच्चे थे, वो भी निकल गए। अब प्यारे रसूल की खिदमत में जब आई तो निकाह को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, निकाह हो गया और प्यारे रसूल की खिदमत में लाकर सारा माल पेश कर दिया। नबी जी, ये पूरा माल आपकी खिदमत में है, आप इसको जहां चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, अब इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। उलमा ने लिखा है चंद दिन के अंदर प्यारे रसूल ने उस पूरे माल को दीन के लिए फारिग कर दिया और प्यारे रसूल के घर के अंदर सत्तू और पानी और खजूर के साथ में उसका गुजरान चला।
اور پوری توجہ کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ میں حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور کے حوالے کر دیا. اور آخری وقت اتنی محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 10 رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. پیارے رسول دفن کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی. صحابہ نے جب تسلی دی تو پیارے رسول نے کہا اس نے میری زندگی کے اندر جتنا ساتھ دیا کسی نے مجھے ساتھ نہیں دیا. اور پیارے رسول بھی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اور ہمیں بھی اچھا سلوک کرنا. ہمیں کیا سوچتے اس کو تو جورو میرے ڈاوے ہاتھ کے نیچے رہنا، میری مان کو چلنا، میں اس کے اوپر جلاد بن کو رہنا ہمارے آئے. لیکن پیارے رسول نے وہ ترتیب بھی بتائی کہ ہم بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں. ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ بیٹھ کر پانی پی رہی تھی اور پیارے رسول بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہے تھے. گلاس بازو رکھی تو پیارے رسول نے اس گلاس کو اٹھایا، امی جان عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا آپ نے کس طرف اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیے تھے؟ تو امی جان نے بتایا کہ اس طرف لگا کر پی تھی. تو پیارے رسول نے بھی اسی جگہ پر اپنے ہونٹ لگا کر پیا. تو پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت. ہمارے گھر میں آپ یہ چھوڑتی ہیں دالی رے کوسا نیمبو سے کدو پھریا دیکھ کر انہیں کہاں سے پانی پی وہاں سے پھرا دیکھو نے براد اللہ لیے سے ابھی نے ہمارا نہیں ہے اس کا ہوگا انہیں ڈاوے ہاتھ میں دلیا انہیں سب. پیارے رسول نے بٹھا کر کہا، امی جان عائشہ صدیقہ کھا رہی تھی، ایک لقمہ اٹھا کر پیارے رسول نے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کے منہ کے اندر رکھا اور کہا یہ تیرے منہ میں میرا لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب اور اجر دیتے ہیں. اس سے پیار بڑا، الحمدللہ محبتیں بڑی، گھر سکون کے ساتھ میں چلا تو الحمدللہ ایک جنت کا نمونہ بنا. آج گھر میں کھاتے کھاتے اٹھا بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، بات ہے قیامت برپا ہو آتی ہے. اور عورت بھی چاہتی ہے کہ ہر جگہ میرا ہی چلے. شادی کر لے کیسو ایک 10 دن کے اندر بہو کو نیچے ٹکنے دیتے نہیں. کتنے دن تک ٹکنے نہیں دیتے؟ کب تک ٹکنے نہیں دیتے؟ جب تک کہ وہ بہو کچن کے اندر اپنا سٹف نہ رکھ لے. جس دن کچن کے اندر سٹف رکھی بہو اس دن سے شروع غلط ہے. کیا تمہارا اما یہ سے کیا بیجین سو نمک کم کر دائیے، چاہ بنانا آتا نہیں، چلے پو چاہ اونڈن دائیے، کھانا دم کو چھوڑنا آیا نہیں، سالنا بگارنا آیا نہیں. وہاں سے بگارتے اس کیا کر بولے تو خبر میں گئے تک بھی بگار لے کو شتی ہے. کاش کہ آنے والی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے اور آنے والی بہو کو ساس اپنی بیٹی سمجھ لے. بتاؤ وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ گھر پیارے رسول کا گھرانہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن آج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج ہم لوگ جلاد بھی بنے ہوئے ہیں. کیا سوچتے ہیں میں پکڑ کو رکھوں سو ہمارا چلنا رہے، اس کا کیا چلنا ہے. ہاں ذرے جگہوں پر ان کا بھی چلنے دینا، ذرے جگہوں پر ان سے بھی رائے لینا ہے. پرواہ نہیں نہ رہا اچھی جگہ چھمار ماری ہے کیا ہماری 10 انگلیاں ہے. آج تک ہمارے ساس کے گھر میں جا کھاد دھویا نہیں. میں تجھے معلوم ہے میں اتنا غلیظ کیڑا رہا، میں ڈور کو کھڑتا سو گاڑی بٹھاتا سو گھر کو بلا لگاتا سو. کون کیوں نے بیوقوف جا کے ساس کے گھر میں ہاتھ دھو کو کھانا کھاتا سو. میں ویسا نہیں کریا. گوڑ کھا کو گلگلیاں سے پرہیز کریا گیا. گوڑ کھا کو گلگلیاں سے پرہیز. سوتا کس کے پلنگ کو انہیں لے لگا لیا پلنگ وہ کپڑے رکھ لیا نا سلا سلا کو کس کا ویرو ہو. ساس کے گھر سے شنایا سو ٹھنڈا پانی اٹھا لگو جی فریج میں سے، کس کا فریج وہ؟ ساس کے گھر سے شنایا سو. نہالی پلنگ پوش کمبل لوڑ لگ سو کس کے پلنگ کو اور کس کے پلنگ پوش کو کس کے کمبل کو. پھر بھی ساس کے گھر کو جاتا نہیں سکتے، ہاتھ دھوتا نہیں سکتے. لائف لانگ سو رہا ہے سو پلنگ کو ساس کے، پھر گھر کو جا کو ساس کے گھر میں ہاتھ دھوتا نہیں سکتے. اور پہلے دن پانی نہا کو کپڑے پہنتا نہیں، وہ کس کے؟ پھر وہ بول رہا نہیں گوڑ کھا کو گلگلیاں سے پرہیز. یہ جہالت ہے، جہالت ہے. ایک عورت ہمارے اما بابا کو ہمیں خود اما بابا بولتے، ہمارے علاوہ کون بھی اما بابا بولنے والے نہیں ہیں. ایک عورت صرف خالی نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر امام صاحب کے خطبے کو سن کر جب سگنیچر کر دیتی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو ماں کہنے لگتی ہے، اپنے باپ کو ابو کہنے لگتی ہے.
صرف خالی ایک سگنیچر اس پر اس نے ہمارے باپ کو باپ مان لیا، ہماری ماں کو ماں مان لیا، تو اس کا وہ ماننا صحیح ہے۔ اور جس بیٹی کو باپ نے گھر سے ودا کیا، برکت والی بیٹی کو جس کے گھر کے اندر رحمت برستی تھی، جسے دیکھ کر باپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی تھی، جسے دیکھ کر باپ کے دل میں سکون پہنچتی تھی، جسے دیکھ کر باپ اپنی صبح کرتا تھا، شام کرتا تھا، وہ باپ جب تیری بچی کو، اس کی بچی کو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھیجتا ہے، تو کیا وہ تیرے باپ، کیا اس کے ماں باپ ہمارے لیے اس درجے کے ہو گئے کہ ہم لوگ ان کو اتنا گرا دیا کہ ان کے گھر میں جانا ہم لوگ اپنے آپ کو عیب سمجھتے ہیں؟ نا انصافی ہے، نا قدری ہے۔ جبکہ وہ اپنے باپ کو باپ مان لیتی ہے، اپنے ماں کو ماں مان لیتی ہے، تو ہم اس کے باپ کو باپ ماننے میں کیا ہماری عزت چلی جاتی ہے، اس کی ماں کو ماں ماننے میں ہماری کیا دنیا لڑ جاتی ہے کہ جیسے وہ ہمارے ماں باپ کو ماں باپ مان لیتی ہے، ہم بھی ان کے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دے لے تو زندگیاں سکون اور اطمینان کے ساتھ گھروں کے اندر گزر سکتی ہیں۔ خیر، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ تجارت سے پیارے رسول واپس ہوئے تو لے لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجارت کرنا بھی سکھا دیا، یہ تجارت کا طریقہ ہے۔ چین کے اندر 8 صحابہ پہنچے تجارت کے لیے، پالیسی سیم جو پیارے رسول نے اختیار کی وہی اختیار کی۔ کورٹ کے اندر کمپلینٹ پہنچا، بتایا گیا کہ کچھ احباب، کچھ بزنس مین سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں، عرب کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، جب سے وہ ہمارے مارکیٹنگ کے اندر آ کر انہوں نے بزنس شروع کیا ہے، کسٹمرز ہمارے دکانوں کو چھوڑ کر ان کے دکانوں کے پاس میں جا رہے ہیں۔ وارنٹ جاری ہوا کہ ان پوروں کو سرنڈر کرو، لے کر ان کو ہمارے یہاں پر کورٹ کے اندر ان کو سرنڈر کرو۔ جب ان 8 صحابہ کو لے جا کر سرنڈر کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے ملک کے بزنس مین آپ کے اوپر کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی تجارت کو کیا ایسا بزنس پالیسی ہے کہ ان کی تجارت کے اندر گھاٹا ہو رہا ہے اور سارا کسٹمر آپ کی طرف آ رہا ہے؟ تو انہوں نے صاف کیا، پروفٹ محمد جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں بزنس کے پالیسی سکھائے ہوئے تھے، جھوٹ مت بولو، حقیقت جو ہے وہ چیز کی بیان کرو، قسم مت کھاؤ، کم نفع کے اوپر بزنس کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیں گے۔ یہ 4 چیزوں کو فالو کر کر ہم بزنس کر رہے ہیں، بس اسی پر ہمارا بزنس ہے، دوسرا کوئی ہمارا گوڈن نہیں ہے، کوئی ہمارا بڑا پلاٹ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اپنی چیزوں کو اسٹاک کر کر اس کے لیے ہم بزنس کر سکے۔ بس یہی چیزوں کے اوپر ہمارا اپنا گزران ہو رہا ہے اور ہمارا بزنس چل رہا ہے۔ تو اس وقت کے ہائی کورٹ جج نے بھی وہی قانون لاگو کیا پورے ملک کے اندر، جو یہ پالیسیز اپنے بزنس کے اندر فالو کر رہے ہیں اسی کو پورا کنٹری فالو کرے گا، اسی کے مطابق بزنس کرے گا، اسی کے اندر ہماری بزنس کی ترقی ہوگی۔ تو الحمدللہ وہ 8 صحابہ نے جو بزنس کی پالیسی چین کے اندر بتائی تھی، آج بھی وہ بزنس کے اندر الحمدللہ چل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں آج لوکالٹی سے لے کر کوالٹی تک کا پروڈکٹ چائنا سے باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ لوکل چیز سے لوکل چیز بھی چائنا بناتا ہے، کوالٹی سے کوالٹی والی چیز بھی چائنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اپنے بزنس میں اس نے لوہا بنوایا ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ پالیسی اختیار کی جو 8 صحابہ نے پالیسی اختیار کی تھی۔ تو آج ہمارا معمول نہیں، ہم اس پالیسیوں سے ہٹ گئے اور تجارت کو پیارے رسول نے کہا۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں تو ہم تجارت کیسے کریں، تو قرآن بھی صاف ہمیں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تجارت ہم ایسی کریں، تجارت ہم ایسی کریں کہ اس تجارت کے اندر سے ہم اللہ کے حکم سے غافل نہ ہو، اللہ کی عبادت سے ہم غافل نہ ہو، اللہ کے اوامر سے ہم غافل نہ ہو، اللہ کے حکم سے ہم غافل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن آج حالت نہیں ہے، کون کی ایک امپروو ہو رہا ہے تو اسے ارجنٹ فوراً ہمیں اسے دبانا ہوا، کون کی ایک دکان ڈال لے جی رہا ہے تو اس کے بعد اب ایک دکان پڑ جانا، ذرہ کراؤڈ وہ دکان کے پاس میں ہو گیا اگر کو بولے تو کیا کہ بڑا اچھا چل رہا نہ رہی ہے بزنس سے، میں بھی ڈالتا ہوں، اس کے بعد اب ایک جنا ڈالتا۔ مدینے کے اندر ون سائیڈ یہودی کا دکان تھا، ایک سائیڈ میں ایک صحابی کا دکان تھا۔ صبح سے شام تک صحابی کے دکان کے اوپر رش زیادہ، کسٹمرز کا آنا زیادہ، اور بارہا صحابی یہودی کے دکان کے پاس میں دیکھ رہے تھے، ایک گراہک بھی، ایک کسٹمر بھی ان کے پاس میں نہیں۔
شام ہونے کے قریب صحابی جب دکان بند کرنے کا وقت قریب آیا، کچھ کسٹمر صحابی کے دکان پر آئے تو صحابی نے کہا کہ فلاں دکان کے پاس میں چلے جاؤ، اس سے جا کر وہ چیز کو خرید لو۔ تو اب جتنے کسٹمرز کو صحابی نے بھیجا تھا وہ تیز کسٹمر ان کے پاس میں پہنچے تھے، صبح سے لے کر شام تک، درمیان میں کوئی نہیں آیا۔ تو وہ یہودی بیٹھ کر یہ صحابی کے دکان کو فالو کر رہا تھا، ہمیں بھی جھک جھک کو دیکھتی نہیں ہے، دیکھ رہے انہیں کسٹمر بازو دکان گئے کیا، انہیں وہاں سے باہر نکلا تو اشارہ کر کھلو بلا لے، آ جائیں ہاں کتاب لے آؤں، 10 روپے کم دے آؤں، میں دیا رسیٹ لے۔ تو پیارے صحابی دیکھنے لگے کہ وہ یہودی صحابی کے دکان کے اوپر دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ کسٹمر ان کے پاس میں پہنچے، کسٹمر کو دیکھ کر وہ جب واپس لوٹے تو وہ یہودی ان کے دکان پر آیا، صحابی کے کہنے لگا کیا آپ کے دکان کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو میرے پاس میں اپنے کسٹمرز کو بھیجا؟ تو صحابی نے کہا وہ چیز میرے پاس میں دکان میں موجود تھی، چاہتے تو میں دے سکتا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ میں صبح سے آپ کے دکان کو دیکھ رہا ہوں، ایک کسٹمر بھی آپ کے دکان کے اوپر نہیں ہے، پورے میرے پاس ہی آ رہے ہیں، آپ کا بھی گھر ہے، آپ کی بھی بیوی اور بچے ہیں، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، میں نے چاہا کہ صبح سے شام تک میرے پاس میں بزنس ہوا، چلو شام سے کم آپ کے پاس میں بزنس ہو جائے، اس کے لیے میں نے اس گاہک کو آپ کے پاس میں بھیج دیا۔ تو یہودی ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا واقعی تمہارا مذہب بڑا اچھا مذہب ہے، جب یہ مذہب کا یہ حال ہے تو بتاؤ کہ اس پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے سکتے ہیں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھو، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو ایک ادا پر وہ صحابہ یہودی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، پورے گرا کا منجے چھونا، بازو بھی نہیں جانا، سائیڈ میں بھی نہیں جانا، گو میں بھی نہیں جانا، ایسا کر کو دیو حضرت تمہیں بڑا توغرا لے لگا مارتا اوپر سائیڈ میں ہوں، دکان کرنے اندر گرا دکھتے ہی وہ توغرا دکھتے ہی گھسیٹ دا ہوں اندر، اٹریکشن لوہا گھسیٹتا نہ گھسیٹ دا ہوں، کون بھی نہیں کھانا وہ ایک ہی جنا کھا جانا، مقدر اللہ تعالیٰ نے جس کے زندگی میں لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وقت ضرور مل کر رہے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہماری تجارت کیسی ہو؟ پیارے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہماری تجارت ایسی گزرے، ایسی کرے کہ اللہ کے اوامر ہمارے سے خالی نہ ہو۔ نمازوں کے ساتھ میں ہم لوگ اپنی تجارت شروع کریں، اللہ ضرور روزی میں برکت دیتے ہیں۔ جھوٹ چھوڑ کر ہم تجارت کریں، اللہ ضرور برکت دیتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کر ہم لوگ تجارت کریں، 1000 روپے کمانے کی جگہ 500 روپے کماؤ، اللہ کی برکت ضرور داخل ہوگی، کام سارے نکل جائیں گے، پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ نفع بچے گا۔ لاکھوں کا کما رہے ہو لیکن بے برکتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اوامر کو چھوڑ دیا، یہاں کمائی 500 کی ہے اور خرچہ 1000 کا ہے، تو یہ بے برکتی ہے، یہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے بزنس کو کیا، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری تجارتیں بھی اچھی ہو، تو لہٰذا ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلائیں، چینج، اور ہماری خود زندگی کے اندر ایک چینجز لائے، خود الحمدللہ سارے مل کر اس بات کی نیت اور ارادہ کر لے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھیں گے، تو یہ پوری دنیا کی طاقتیں ہمارے قدموں کے اندر پڑ جائیں گی۔ تو اس کے لیے اس وقت کا تقاضا ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلانے کی فکر کریں۔ بدلانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کریں گے، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو ہم لوگ امانت سمجھ کر گزارے، امانت سمجھ کر گزارے، ایسے ہی فضول سمجھ کر نہ گزارے، ورنہ کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے، نوجوان طبقہ آج اپنا وقت کتنا فضول کرتا ہے۔ چلے جو رات کی تاریکیوں کے اندر گھومنے والے تو جانور ہوتے ہیں، لیکن اب اس وقت گھومنے والے انسان ہو گئے ہیں۔ رات میں اڑنے والا پھرنے والا کون ہے؟ کون؟ درود شریف پڑھو پورے ایک بار میں، وہ بھی 16 کو پڑھ رہی ہیں، جاگ رہی ہیں آپ لوگ۔ میں کیا مجھ کو بیان کرے سرکار ہے اللہ تعالیٰ اس وقت نوجوانوں کا اکثر طبقہ جو اپنے وقت کو دے رہا ہے، یا تو سرکل میں دیتا ہے، یا تو ہوٹل میں دیتا ہے، یا تو جھاڑا نیچے دیتا ہے، انہیں کیا تو دیواروں کے پیچھے دیتا ہے۔ پہلے 4 آدمیاں بیٹھے تو کم سے کم بات کر لیتے تھے، اب 4 آدمیاں بیٹھے تو انہیں بات کر لیتا رہتا۔
مار رہے ارجنٹ مر رہا ادھر سے, انہیں ادھر سہارا دیکھ رہی آگا 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 رہے مر رہا ارجنٹ اسے کہ گگو بکے سر کا بکلا رہا ہے پام اندر ہی. یہ فون نے آدمی کو سیلف سروس بنا دیا. پہلے 4 لوگ بیٹھتے تو ان کا کچھ تذکرہ ہوتا, بات چیت ہوتی, پیار محبت ہوتی, اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ہوتا, کچھ نہ کچھ ان کے اندر ایک فکریں پیدا ہوتی. آج اللہ معاف فرمائے کہ اس موبائل نے ہمارے رشتوں کے خون کو سفید کر دیا. بازو باپ بیٹھا ہوا ہے, احساس نہیں ہے, صوفے پہ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے, باپ بچے کو دیکھ رہا ہے, کم سے کم بچہ میری طرف چہرہ پھرا کر ایک بات تو کر لے, لیکن احساس نہیں ہے. صبح سے شام تک بچہ باہر تھا, گھر کو آیا ہوا ہے, ماں بچے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, کم سے کم بچہ میرے پاس میں 2-3 الفاظ تو بول لے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے. لیکن مجھے ماں کی طرف پھرنا نہیں ہے, اس موبائل کی طرف مجھے دیکھنا ضروری ہے. آج ہمارے فیوچرز کو لے کر ہمارے ماں باپ کتنا تڑپ رہے ہیں, کتنا بلک رہے ہیں, ہم لوگوں کو اس کے اوپر احساس نہیں ہے. ہمارا احساس تو بس ایک فون کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ایک ریکویسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ایک شیئر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ایک کمنٹس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آج ہمارا اپنا پورا کانسیپٹ جو ہے, کم سے کم میرے ویوز بڑھ جائے, کم سے کم میرے اپنے فالوورز بڑھ جائے. میں نے اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کے پیچھے ڈال دیا. ماں کی رات میں آنسوں تکھے کو بھگو رہی ہے, باپ کے جذبات تکھے کو بھگو رہے ہیں, لیکن بچوں کو اس کا احساس نہیں. کاش کے بچے, ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے سے 1-2 منٹ بات کر لے, لیکن وہ بچے باپ کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو میرے فیوچر کو لے کر اس کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے, چین ختم ہو گیا ہے, اپنے جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہے, لیکن وہ بچہ باپ کو 10 منٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آتا ہے تو سیدھا روم کو گیا سے لاکھ ڈالا, پلنگ کو پڑتا کیا کر بولے تو دیکھتے دیکھتے ہونس ہو جاتا ہے. ماں انتظار میں ہے بچہ باہر آئے گا, کم سے کم 1-2 لقمے کھا لے. باپ انتظار میں ہے بچہ اٹھ کر آئے گا, کم سے کم اس کے ساتھ میں کچھ بات چیت میں کر لوں. قیامت کی علامتوں میں سے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا, اولاد اپنے ماں باپ سے دور رہیں گے اور اپنے دوستوں سے قریب رہیں گے. کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ ماں باپ سے دور نہیں ہے بچے. جتنی آج ہم اپنے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں, اتنا ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے ہیں. اور اس موبائل نے ہمارے رشتوں کو ختم کر دیا ہے. پیارے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے مکی زمین سے لکھا تھا, کہا تھا صحابہ کے درمیان میں ایک زمانہ امت پر ایسا داخل ہوگا, امت پر ایسا داخل ہوگا, ایسا آنے والا ہے کہ وہ لوگ دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلیں گے. صحابہ نے سوال کیا, نبی جی وہ کیسے ہوگا؟ تو پیارے رسول نے کہا اس وقت کے حالات بتاتے ہیں, اس وقت کے حالات میں آلات ایسے آ جائیں گے کہ آدمی دنیا کو ہاتھ میں لے کر چلے گا. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ایک انگلی سے ہم لوگ پورے امریکہ کا جائزہ لے رہے نہیں. فائٹ ہو رہی ہے ایران کے اندر, کون کسے کتنا مارا, آج بیٹھ کر ہندوستان کے اندر ہم جان رہے ہیں کہ نہیں جانتے. ساری دنیا کی خبریں ہمارے پاس ہیں. حالات بدل رہے ہیں, تو ایسے وقت میں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھے. اللہ نے آپ کے اندر چیلنجز رکھے ہیں. ایک نوجوان جب چیلنج لیتا ہے تو وہ دنیا کی تاریخ کو بدل سکتا ہے, وہ دنیا کی تاریخ کو رقم کر سکتا ہے. وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے اندر رکھا. بس نوجوان اپنی زندگی کو چیلنجز میں لگانے کے بجائے اپنے آپ کو کمزوری میں ڈالنے کے لیے لگا. کیا میں آپ کو واقعات نہ بتاؤں؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ, کیا وہ اپنی جوانی کے اندر نہیں تھے؟ کیسا ٹائٹل ان کو دیا گیا, اور کیسے دشمنان ہندوستان نے, برٹش لوگوں نے کیسا قبضہ ہم پر جمانا چاہ رہا تھا. ویسے وقت کے اندر ایک نوجوان سپہ سالار کھڑے رہ کر دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے اس روب اور دبدبے سے کیسے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے پر مجبور کر دیا. کیا وہ نوجوان نہیں تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر اپنا رول ادا کیا؟ ابھی میں نے کہا کہ اے پی جے عبد الکلام نے کیا اپنے اندر وہ چیلنجز نہیں لیا جس کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے دل کے اندر تیار کر لیا, آج میں اپنے ملک کو نیوکلیائی پاور کے اندر داخل کر رہوں گا. اس نوجوان نے جب چیلنج کر لیا تو ایک ملک کو ایک نیوکلیائی پاور کے اوپر داخل کر دیا.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر تھی، آنکھ نہیں تھی، اندھے تھے، ماں نے بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ یہ میرا بچہ اندھا ہے، باپ تو دنیا کے اندر نہیں ہے، اب تو یہ دنیا سے جا، اگر میں دنیا سے چلی گئی اب یہ بچے کا کیا ہو سکتا ہے، اے اللہ صبح ہونے سے پہلے تو میرے بچے کو آنکھ عطا فرما۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ صبح میں اٹھ کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، دیکھو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، کہ ماں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب وہ نوجوان 7 سال کی بعد میں اٹھے، 12 سال کی عمر میں کئی لاکھ حدیثیں یاد کر لی، 15 سال کی عمر میں حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ نوجوان تھے، 15 سال کے اندر بخاری شریف پڑھانے کے اندر بیٹھ گئے۔ کیا انہوں نے دنیا کو ایک تاریخ، ایک چیلنج نہیں دیا کہ ایک 15 سال کا بچہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ ہم اس وقت کس غفلت میں پڑے رہے ہیں۔ آج ہمیں پیار ہے تو اپنی میوزک سے پیار ہے، آج ہمیں پیار اپنی لائف سٹائل اگر ہم لوگوں کو بنانا ہے تو یہود اور حنود سے اپنا رشتہ اور اپنا لائف سٹائل بنانا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک چیلنج دنیا کو پیش کرنا نہیں چاہتے۔ کتنے سینکڑوں واقعات جن کے ماں باپ نے اپنی بچوں کو اس زندگی کے اندر ڈال دیا جس کے پیچھے انہوں نے ایک تاریخ رقم کر کے دکھا کر چلے گئے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں سے کہا ماں میں کچھ دنیا کے اندر علم حاصل کر امت کو علم دینا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا چلے جاؤ اللہ کے دین کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اب نکل گئے، ایک دن رمضان، ایک سال، کئی سال تک ماں سے دور رہے۔ ماں سے دور ہو کر آنے کے بعد میں اپنے گھر کو پہنچے تو دیکھا رمضان کا مہینہ ہے، تاریکیاں چھائی ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں جا کر ماں کو اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، چلو میں ماں کے دروازے کے پاس میں بیٹھ جاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے بازو بیٹھ جاتے ہیں اور تہجد کا وقت بالکل جب قریب آتا ہے تو گھر کے بازو ایک پنالا ہوتا ہے، پہلے گھروں کے بازو ایک پنالا بنا دیا جاتا تھا اور وہاں سے وہ پانی گزرتا ہوا بڑے نالے کے اندر چلا جاتا تھا۔ بیٹھے ہوئے تھے، پنالے میں سے پانی آتا ہوا انہوں نے محسوس کیا تو دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، سمجھے کہ میری ماں جاگ گئی ہے۔ اب انہوں نے دستک دی اور آواز دی کہ امی جان میں آیا ہوں، بایزید آیا ہوا ہوں۔ تو ماں نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا حال ہے بیٹے؟ امی جان میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے علم کے لیے نکلا تھا لیکن ابھی تک میں نے وہ نہیں پایا۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا تیرے راستے میں تجھے تلاش کرنے کے لیے نکلا، تیرے علم کے لیے نکلا، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اب پھر وہاں سے جب نکلے دنیا کے لیے بایزید بن کر، ایسے ولی بن کر چلے گئے جن کے قدموں کے اندر بادشاہ بھی پہنچنے کے لیے وقت لیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس میں اتنا وقت نہیں تھا کہ بادشاہ کو بھی وقت دے سکے۔ ایک بایزید بستانی میں بھی نوجوانی کی عمر میں اپنا ایک چیلنج پیش کر کے دکھا دیا کہ چاہے تو ایک نوجوان اپنی زندگی کے اندر کچھ رقم کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم طائف سے اٹھے، پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں ہندوستان کے اندر آئے، ایسی دین کی تبلیغ کی، ایسا دین اس امت کے اندر پہنچایا۔ آج بھی انہی کی برکت ہے کہ ہم مسلمان بن کر دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ کہ ایک نوجوان ایک ملک سے اوپر اٹھ کر آ کر ایک ملک کے اندر دین کی تبلیغ پہنچا کر ایک علاقے کو دیندار بنا سکتا ہے، وہ کردار کس نے ادا کیا؟ ایک نوجوان نے ادا کیا۔ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اس بات کو دل پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ چیلنجز لے تو پھر جا کر زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے کئی وجوہات اس کے لکھے ہیں، بس 4 وجوہات ایسے ہیں جب اس نے اپنی زندگی کے اندر ڈال لیا تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر چیلنجز ایک عوام کے لیے اور ایک ملک کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ ہم سب مل کر نوجوان نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعلیم میں آگے بڑھیں گے، علم میں آگے بڑھیں گے، ایجوکیشن ہمارے اندر ہوگی تو ایک چیلنج ہم ایک قوم کو دے سکتے ہیں، ایک چیلنج ہم اپنے قوم کو پیش کر سکتے ہیں، ایک چیلنج، ایک انقلاب ہم اپنی امت کو دے سکتے ہیں۔ اور اسکول بھی ہماری ایسی ہو جو ہمارے اپنے دائرے کے اندر،
آج کل کے اسکولوں کا نظام، عیسائی مشنری اسکولز جو اس وقت امت کے اندر اور قوم کے اندر اور اس وقت کے ملک کے اندر جو جنم لے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. بچہ تو گھر سے مسلمان بن کر نکلتا ہے، اسکول میں جانے تک مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کہ معلوم نہیں. حالات منڈلا رہے ہیں، ارتداد کا دور ہے. اسی لیے میں ایک بات بڑے ادب کے ساتھ والدین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں نوجوان اپنی بے راہ روی کے اندر ہیں تو وہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قصور اپنے والدین کا بھی ہے، اپنے والدین کا بھی ہے. خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتے کہ میں میرے بچے کو جس اسکول کے اندر میں داخلہ کروانا چاہ رہا ہوں، کیا میرا بچہ وہ اسکول جانے کے بعد مسلمان ہے؟ کم سے کم اتنی تو پرکھ میرے لیے ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچے مجھے جہنم میں ڈھکلنے پر مجبور کر دیں گے. دور جانے کی کہیں ضرورت نہیں. ملباگل ہی کا واقعہ ہے، ایک اسکول کے اندر جمعہ میں بچے پانی گینی نہالے کو جاتے سو کیا کر کو جمعہ کا دن نہ کر بول کو ماں باپ بھی پانی نہلا کے بھیجتے سو پریر میں مورتی رکھ کر اس کے سامنے تمام بچوں کو پوجا کر. بتاؤ کیا ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے؟ کئی کو حضرت یہ سب باتیں اب اسکول آن کے ہم نہ دیکھو، یہ جمہوری ملک دیکھو یہاں ہی سو پورے ملے جلے سرکار، تو ہمیں اب ہمارے پاس میں آپشن نہیں ہے، کیسا ہے ویسا چلے جانا، چپکے کیا بول لینا نہیں. ہمیں یہ ایک واقعہ بول ڈالے تو ہمارے بچے جہنم میں چلے جائے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جمہوری ملک پر آنچ آنے نہ دے، یہ میری شان ہے. میرا بچہ جہنم میں چلے جائے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن جمہوری ملک پر کچھ الفاظ اٹھے مجھے یہ برداشت نہیں. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بچہ جب جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول میں میرے بچے کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن ماں باپ اس بچے کے ذمہ دار ہیں. ہاں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے پڑھے، لیکن ایسا نہ کہ وہ ارتداد کے دور تک پہنچ جائیں. چکبڑا پور کے اندر ایک بچی پڑھی، کالج میں پڑھی، ماشاءاللہ رینکنگ اسکور کری اپنے ریزلٹ کے اندر. پڑھتے پڑھتے اس کا خیال آیا، جھانک کر دیکھی سیدھے طرف، ہمارے بچے نوجوان پڑھنے میں نہیں، دوسرے کاموں میں بولو یہ پورے پرائزاں کچھ مل جاتی. نوجوان اگر نہیں پڑھتے لیکن کاما ایسے کرتی ہیں، کوسی قوم بھی وقت پرائزاں نہیں لیتی جتنا ہماری نوجوان قوم لے لیتی. پڑھنے میں صفر، پھر بھی الحمدللہ ناٹ گڈ ناٹ بیڈ، الحمدللہ ایک میڈیم کلاس میں چل رہی. کیا ہمیش ملیس کیا تم نہ دھونے کے واسطے نکو تم نہ بھی پریشانی. الحمدللہ ایک سکور کر رہی ہے نوجوان سکور، اللہ تعالیٰ اور ان کے اندر علم میں ترقی عطا فرمائے. ایک عورت پڑھی، دیکھا کہ کون بھی اس کے لیول، اب بچہ ڈاکٹری پڑھ لیا تو انہیں کیا مائنڈ سیٹ کرتا ہے، میں بھی ڈاکٹر سے شادی کرنا. ٹیچر ٹی سی ایچ کر لیا، میں بھی ٹیچر سے شادی کرنا. انجینئرنگ کر لیا، میں بھی انجینئر سے شادی کرنا. ایک کانسیپٹ، لیکن یہ بیکو بچی کا کانسیپٹ ہے. مرد بچہ ویسا نہیں. مرد بچہ انہیں کیسی تو بھی رہندے میں انشاءاللہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہوں. غریب بچی رہندے بھی میں لے لیتا ہوں، کیا کہ انہیں گھر سنبھالنے کے چلے جاتے. مرد جو ہے ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، لیکن عورت نہیں کرتی. عورت جب کچھ پڑھ لکھ کر بڑی ہو جاتی ہے تو انہیں اپنے حساب کا دیکھتی ہے، رینج کا دیکھتی ہے. والدین سے بولی کہ ابو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود میرے کلاس میٹ لڑکے کو میں نے تلاش کر لیا ہے. تو ماں باپ جب تحقیق کرے پتا چلا کہ اس کا جو کلاس میٹ تھا وہ کافر تھا، اور ماں باپ بھی اتنے پانپ اندھے ہو گئے تھے بچی کے پیار اور محبت میں، اس کے علم میں، ایجوکیشن میں. ماں باپ نے بھی اسے اگری کر لیا کہ ہم تیرا نکاح اسی غیر قوم بچے سے کریں گے، اور ایک لوڈ لاری جہیز کا اسے دے کر مندر میں نکاح پڑھا کر منگل سوتر پہنا کر ماں باپ لے جا کر غیر کے گھر میں اپنی بچی کو چھوڑ کر. کس کا نتیجہ ہے یہ؟ ایجوکیشن ہے، میں مانتا ہوں ایجوکیشن ہے، دینا ضروری ہے، لیکن ایسا ایجوکیشن نہ ہو کہ میری بچی پڑھتے پڑھتے جہنم کے اندر چلے جائے. تو
ایسا ایجوکیشن، ایسی تعلیم ہم لوگ اس کے اوپر کڑی نظر رکھے کہ میری بچی اسکول بھی پڑھے اور دین کے اندر بھی چلے، میری بچی کے اندر ایجوکیشن بھی ہو، اس کے اندر حیا والی زندگی بھی ہو، میری بچی ایجوکیشن میں آگے بھی پڑھے، رینکنگ اسکور بھی کرے، لیکن اس کے اندر پردے کی پابندی ہو، اسلام کے دائرے کے اندر وہ زندگی گزارے۔ یہ ماں باپ الحمدللہ وہ ان بچوں کے لیے کامیاب بنے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچوں کے ذریعے سے وہ ماں باپ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ تو اس کے لیے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم بھی پڑھے، ایجوکیشن حاصل کرے، ہم بھی کچھ ایک پوزیشن بنائے، امت کو ایک چیلنج دے، بنے اور آگے بڑھے اور پڑھے، تو انشاءاللہ ایک انقلاب ہم لوگ قلم سے بھی لا سکتے ہیں، ہمارے علم سے بھی لا سکتے ہیں، ہمارے عمل سے بھی لا سکتے ہیں، دین کے اندر سے بھی لا سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم علم کے اوپر توجہ دیں۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایک انقلابی والی زندگی بنائیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو رمضان کا پورا خلاصہ یہی ہے، تاخراتوں کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہتر سے بہتر اعمال اور ہمارے اخلاق ایسے بن جائے، کردار ایسے بن جائے کہ میں دنیا کی زندگی میں بھی دین کے دائرے کے اندر جینے والا بن جاؤں۔ تو یہ ہمارے تاخراتوں کا اہتمام یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ کم سے کم کچھ ہمارا وقت جو بیکار فضول گزرتا ہے وہ ہماری اپنی طرف نہ آئے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے لیے اور بھی ڈبل ایک ہمارے لیے سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حدیثوں میں یہ لکھا ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے، جمعرات کی رات میں جب تاخرات آتی ہے، جمعرات کی رات میں یعنی جمعہ کا دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، جمعرات کی رات ہے، اس دن جو تاخرات آتی ہے گویا کہ وہی شب قدر ہے، اور 90% علماء نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ تو الحمدللہ آج جمعرات کی رات ہے، صبح میں جمعہ شروع ہو گیا، گویا کہ ہمارے حساب سے آج کی رات سے ہی ہمارا جمعہ شروع ہو گیا، ہم جمعہ کے اندر داخل ہو گئے اور ہماری تاخرات اس وقت جمعہ میں چل رہی ہے۔ تو شیخ الاسلام بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہوئے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحقیق کے ساتھ میں لکھا ہے کہ جو تاخرات جمعرات کی رات کے اندر یعنی جمعہ کے دن کے اندر آتی ہے وہی شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی یہ رات ہمارے لیے شب قدر مقدر ہو جائے، اور جس کے لیے صحابہ اکرام تڑپتے رہے۔ علامتیں بتائی گئی کہ جب شب قدر ہوگا تو سمندر کا پانی میٹھا ہوگا۔ کہاں جانا ہوتا ہے سمندر کے اندر بیٹھنا، جا کر اس میں میڈراس میں بیٹھنا، جا کر پیتے رہنا، بار بار اٹھا اٹھا، کب میٹھا ہوتا ہے اب کون جا بیٹھتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور بات یہ علامت لکھی کہ اس کے دن کا جو دوسرا سورج ہوتا ہے اس سورج کے اندر کچھ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور وہ پورے کا پورا دن ٹھنڈا محسوس کیا جاتا ہے، اور اس دن کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بے شمار علامتیں بتائی۔ تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کانفیڈنس ان کے اوپر اتنا موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن جمعرات کی رات میں تاخرات آتی ہے گویا کہ وہی شب قدر ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ نے اس رات کے اندر مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا موقع اور توفیق دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اللہ ہمارے اعمال میں لکھ دے۔ تو اس کے لیے نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کیا نیت کرتے ہیں؟ چاہ پی لے کو سیدھا سرکل میں چلے جانا، وہاں ہمارا اڑنا مار لینا، ذرا فریش ہونا، 4-5 دمہ مارنا، ایک ذرا تھوکنا بھی رہتا ہے، وہ تھوک بھی لینا رہتی خود کے واسطے۔ کیا کہتے ہو مائنڈ فریم، اب تک مسجد میں بیٹھے تھے نہیں، ذرا موٹیویٹ ہونے کے واسطے، ذرا اچھا ایکٹیو ہونے کے واسطے ذرا جا کے 4 دمہ مار لگاتا ہو۔ زندگی بھر دمہ مارنا ہے کہ نہیں مارنا ہے؟ آج ایک دن اللہ کے سامنے اپنے دم کو رکھے اور کہے کہ اے اللہ 11 مہینے اور اتنے سال کی عمر میں میں نے اپنی زندگی کو دین سے دور رکھا، اے اللہ آج کی رات کی برکت سے کم موت کے آخری سانس تک مجھے اپنے ایمان پر اور دین پر چلنے کا موقع عطا فرما۔ بتاؤ زندگی کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب؟ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، سچی پکی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ توبہ بھی ہماری خالی کلے بجڑ لینے کی توبہ نہ ہو، توبہ 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 کیا رہے ہیں ایسا نہیں،
توبہ کس کو کہتے ہیں کہ آئندہ میں وہ گناہ کی طرف ہرگز سٹپ نہیں رکھوں گا. تو پھر وہ ہماری زندگی کامیاب. کرنے والے کیسے کیسے کی توبہ کر کر نکل گئے, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سچی پکی توبہ ہم ضرور کرنے والے بنیں گے, کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے نظام ہے آپ کے لیے اب چائے کا, تھوڑی دیر کے اندر آپ چائے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں گے. تاخراتوں کی کوئی مخصوص عبادت نہیں. بعض لوگوں ملتی صلاۃ التسبیح پڑھ لو, بعض لوگوں ملتی عمر خزا پڑھ لو, یہ نہیں ہے. مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے, بس اس کے اندر یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دربار میں کثرت سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر معافی کروا لے اور نیت کر لے کہ آئندہ زندگی بھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم تمام کو اپنے ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر راز و نیاز کے ساتھ میں استغفار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گناہوں کو معاف کراتے ہوئے آج کی اس تاخرات کو مکمل طور پر اللہ کے دربار میں مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل جمعہ کا دن ہے, رات ساری جاگیا رہا, سحری کر لگ جگ سویا کیا کتو جمعہ کو اٹھ کو آئیو, ایسا اٹھ کو نہیں آنا. فجر پڑھ لے کے بعد میں جب آرام کر لیے 10-11 کے اندر میری ضرورتیں پوری ہو جائے, 12-12:30 کے اندر میں مسجد کے اندر آ جاؤں. جمعہ کا دن ہے, عبادت کا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر ہماری مغفرت کا وعدہ بھی کرتے ہیں. ایک قدم پر ایک نیکی, ایک قدم پر دوسرا گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور قربانیوں کا اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر ہمارے اعمال میں لکھتے ہیں. تو ہمیں جمعہ کے دن اپنے آپ کو مسجد میں جلد سے جلد لانے کی انشاءاللہ فکر کریں گے انشاءاللہ. رات ساری جاگیا وہ سویا کیا تو لیٹ ہوگا, اس کے واسطے اٹھنے نہیں ہوا, یہ نہیں ہے. فوراً 2-3 گھنٹوں کی نیند ہو گئی, فوراً اٹھ کر آئے, مسجد کے اندر بیٹھے, کچھ پڑھنا نہیں آ رہا ہے, کم سے کم تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی بول لیے, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اپنی مغفرت کا اعلان کرے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعظم حضرت الحمدللہ ہمارے محلے کے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ اور بھی آواز میں حسن عطا فرمائے. الحمدللہ ایک نعت ہوتی ہے, نعت کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام ہے. ایک چھوٹی سی نعت آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا, ملاحظہ فرمائیں. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. راہ خدا میں دے کے خطی جان مال و زر, راہ خدا میں, راہ خدا میں خطی جان دے کے مال و زر, مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا,
چولہا جلا دیا، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان کو تالا لگا دیا، اس دکان کو تالا لگا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ آخری شعر ہے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا۔ السلام علیکم۔ ابھی چائے 10-15 منٹ میں مجھے ناس سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد کچھ سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد چائے کا انتظام ہوگا۔ بہت سارے عاشقان رسول یہاں پر بیٹھے جو اپنی آنکھوں سے نبی کا روضہ مبارک دیکھ کر آئے، ان کے لیے اشعار جو جا کر آئے ہیں ان کے اندر تو طلب ہوگی، جو نہیں گئے ہیں ان کے اندر تڑپ ہوگی کہ انشاءاللہ ایک بار تو ضرور جائے گا۔ کہو انشاءاللہ نہیں جاتے 30-40 ہزار خرچہ کو کشمیر سے لگا جائے، 70-80 ہزار خرچہ کو عمرہ کر لگا جائے، نیت تو کرو انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اشعار اچھے لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو تاکہ مجھے پڑھنے میں مزہ آ جائے، آپ کو سننے میں مزہ آ جائے۔ ایک نیا کلام ہے، پہلی بار اس میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ قبول ہو جائے۔ درود شریف طبیعت ساتھ نہیں دے رہی میری، پھر بھی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، اگر آواز اچھی نہیں تو کم از کم اشعار سنو۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے
تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. یہ وہ اشعار ہیں جو لوگ آپ اپنی آنکھوں سے گزرتے ذرا دیکھیں. شاید آپ لوگوں کو یہ اشعار سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. جو رحمت ہے گناہگار کے سر پر. جو چادر رحمت ہے گناہگار کے سر پر. سایہ تھا یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا. سایہ تھا یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں میں مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. آخری شعر. جب تک نہ حضور آپ کو دیکھیں
جب تک نہ حضور آپ کو دیکھیں گے تو یہ دل پیاسا تھا، یہ پیاسا ہے، پیاسا ہی رہے گا، پیاسا تھا، یہ پیاسا ہے، پیاسا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں میں مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا۔ ابھی چائے کا انتظام باقی ہے، ذرا قریب آ جاؤ، اگر کوئی سوال والا مفتی صاحب سے سوال کرے انشاءاللہ اس کا جواب ساتھی قریب آ جاؤ۔ اس سال کا جو فطرہ ہے معلوم ہوا ہے آپ لوگوں کو، 100 روپے کا فطرہ ہے اس سال کا۔ ہر آدمی کی طرف سے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن فطرے میں چند چیزاں آج بھی ہمیں کنفیوژن نہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ، ایک ہے خیرات اور ایک ہے فطرہ۔ یہ 4 کے الگ الگ حکم ہیں۔ زکوٰۃ ہر اس آدمی کو دینا جو صاحب نصاب، یہ تو سن لیے تم۔ صدقہ کسے بولتی؟ میری جسم کے اندر کی پریشانی مصیبت کو ختم کرنا، اس کے عوض میں کچھ مال دینا، یہ صدقہ۔ خیرات کسے بولتی؟ کیا باتاں کر لے کھڑے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، کوئی آ کر کچھ پوچھا، 5-10 روپے میں اسے اٹھا کر بغیر کسی ثواب کی نیت کے دے دیا، یہ خیرات۔ فطرہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں، وہ روزوں کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اس کے لیے وہ فطرہ۔ اور آپس میں جو ہمارے غور غریب ہیں ان لوگوں کو عید بھی آسانی کے ساتھ میں گزر جائے، اس کے واسطے ان کو فطرہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور 100 روپے کا جو فطرہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 3 ٹائم کھانا اطمینان کے ساتھ میں کھاتے ہو، ضرورت کی چیزیں ان کی پوری ہوتی ہوں، جیسا روز تازہ رزق تازہ۔ کلی مزدوری کر کر کھانے والے، روزانہ کیا کی محنت مزدوری کرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ 100 روپے کا فطرہ۔ اب جو صاحب نصاب ہیں، مطلب جن کے پاس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کو بھی جو فطرہ ادا کرنا ہے وہ یا تو کھجور کے برابر دینا یا تو منخے کے برابر دینا، یہ 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر فطرہ دینا۔ تو میری زکوٰۃ اتنی ہے اور میں اس حساب کا مالک ہو گیا ہوں، اپنے علماء سے پوچھ کر اس کا فطرہ تمہیں الگ ادا کرنا ضروری ہے۔ پورے ملا کو 21 سال میں مر رہا ہوتی تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ کو فطروں کے واسطے کیا پیسے دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ چیزاں بھی دے سکتی، چیزاں بھی دے سکتی۔ جیسے آج کل کا ماحول ہے، ساڑیاں بانٹ ڈالتی، لنگیاں بانٹتی، کپڑے بانٹتی، ڈرساں بانٹتی، یہ فطرے کے پیسے ہیں کے اوپر اچھی کر کو تو دے سکتے۔ 100 روپے فکس ریٹ، اس میں بارگنگ نہیں کرنا، 70 روپے دیا جا کیا، 80 روپے دیا جا کیا، اس میں سبھی چکانے کم کرنا ہے۔ 100 روپے اس سے کم نہیں دینا، اس سے زیادہ دے سکتے۔
یہ فائنل سٹیج یہ فطرے کا کہ 100 روپے فائنل لاک کر دیں، اس سے کم نہیں دے سکتے، اس سے تمہیں زیادہ فطرہ ادا کر سکتی، چاہے وہ روپیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی چیز کی شکل میں ہو، تو تمہیں اس میں سے ادا کر سکتی۔ خوش میں بول لگا فطرہ کب دینا، اب یہ کب دینا فطرہ، ہمارے اندر یہ قانون ہے 26ویں کے بعد سے شروع کرتے سمے دینا، حالانکہ فطرہ پہلے روز سے دینا بہتر ہے، نہیں 10ویں روزے کے بعد دینا بہتر ہے، لیکن ہمیں جو یہ رسم بنا لی کیا کر کو 26ویں جے کون کیا پوچھا فطرہ جے ابھی 26ویں نہیں جو جے 26ویں کے بعد آ جو جے اتنا جلدی کیا جے ہوگا اس کو نہ کرتی، جبکہ انہیں اس کا حق پوچھنے آ رہا تو ہمیں دے ڈالنا بہتر ہے، ذمہ داری سے نکل گئے، لیکن اسے ابھی لاکھ کر کو رہے تھے کب تک 26ویں تک، کیا بھی فطرے کا حکم 26ویں کو دینا کر کو ضروری نہیں ہے، رمضان میں کبھی بھی پے کر سکتی ہے، اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہمیں فطرہ دینا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کو چلے گئے بھول گئے مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں، کھانے پینے میں، سودے لانے میں، کیا کہ آگے پیچھے ہو کو نہیں دیا ہمیں، عید کی نماز کے بعد خیال آیا کہ میں فطرہ نہیں دیا نہ کہ تو عید کی نماز کے بعد بھی فطرہ دینا، ایک دن کے بعد میں یاد آیا فطرہ دیا نہیں، میں عید کے دوسرے دن یاد آیا، فرض نماز کی قضا ہے نہیں، تو واجب کی بھی قضا ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کو آیا تو انہیں عصر کی نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، یہ فرض کی قضا ہے، جیسا فرض کی قضا ہے ویسا واجب کی بھی قضا ہے، وتر کی نماز چھوٹ گئی تو پڑھتی کہ نہیں پڑھتے ہمیں دوسرے دن، یہ پڑھنا ضروری، کوئی آدمی عمرے قضا کر رہا ہے سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، 5 نمازوں کے ساتھ میں وتر کی قضا کرنا واجب ہے، تو مجھے یاد نہیں آیا، ایک دن کے بعد میں یاد آیا، 2 دن کے بعد میں یاد آیا، جیسے ہی یاد آیا ہمیں وہ فطرہ ادا کرنا ضروری، ورنہ وہ فطرے کا یہ ذمہ داری میرے سر کے اوپر ابھی باقی رہتی ہے، اس کے واسطے 100 روپے کیا بھی آپ کے زمانے کے بڑے پیسے نہیں ہیں، 4 چاہ پی کو ایک دم مار والا 100 روپے چلے جاتے نہیں، چلے آتی 4 جنے بیٹھ کو 4 چائیں پی لے کو دھواں اڑا ڈالے تو 100 روپے چلے جاتے، کیا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ، 100 روپے ہمیں فطرے کے طور پر فارغ کر ڈالنا، نکال ڈالنا بہتر ہے۔ نوجوان بچے ہیں کمانے والوں کے اوپر فطرہ ضروری دیا لو، جو تمہیں ابا نہیں بنوا ایسا، کمانے والا انہیں فطرہ اپنی ذات سے دینا، بچہ پڑھنے کو ہے ابھی کمانے نہیں جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کی، ماں باپ اپنی طرف سے اس کا فطرہ دینا، خود کمانے جا رہا ہے کمانے جا کو انہیں لے کر رہا ہے، جب بھی پھر ابا کے اوپر بول رہا تمہیں فطرہ دیو تو یہ مناسب نہیں ہے، کمانے والا انہیں فطرہ اپنی طرف سے کسے دینا فطرہ؟ اماں بابا کو نہیں دینا، دادا دادی کو نہیں دینا، نانا نانی کو نہیں دینا، اس کے بعد تمہیں کسے دیتی کی دے سکتی، اب اماں بابا بچے کو نہیں دینا، بچے اماں بابا کو نہیں دینا، اماں بابا بچہ کو نہیں دینا، اس کے علاوہ چاچا چاچی ہی، ماما مامی ہی، تایا تیمہ ہی، خالہ خلی ہی، ان کے بچے ہی، سالی ہے ساڑو ہے، ان کو سبھی کیا کر سکتی، ہمیں اپنا فطرہ ادا کر سکتی، ان کو یہ دینے کے لیے، اور مسئلہ ذہن میں گروی رکھے ہوئے مال کی زکات نہیں ہے، گروی جو مال رکھے رہتی ہیں اس کی زکات نہیں ہے، تو میں کیا کریں سو، مال ہے کیش نہیں ہے، مال رکھ دل کو کیش لے لگیں سو، خرز رکھ دل کو این سو، قرضدار کے اوپر زکات واجب نہیں ہے۔ اب یہ جو تمہیں یہ بھی سیم ایسا ہے، یہ جو ماٹی کیچ کو آج کل گھرانا لیتی نا، ایڈوانس کر ڈالتی، 5 لاکھ روپے ایڈوانس سے 5,000 کی 10,000 کی کرایہ، تو وہ بھی خرچ کے حساب میں ہے، سوچ تو اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے، وہ جب ہمارے ہینڈ کو آتی ہے اس وقت سے ہماری زکات واجب ہے، ویسا ہے۔
پیدا ہونے کے یہ بولنا چاہ رہا تھا اس میں فطرہ کون کون دینا کو بولتی نہیں. مسجد کے لیے زکات کا پیسہ لگانا جائز نہیں. فطرے کے پیسے کون کون دینا؟ ہر وہ بچہ، ہر وہ بالغ بچہ، اور اس سے بڑھ کر عید کے دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرہ دینا ضروری ہے. میں دیے جا کیا، میں دے سکتا ہوں کیا، میں کمانے نہیں جا رہا ہوں، اس بار ٹائٹ ہوں، کپڑے لینے ٹائٹ نہیں ہے، گوشت لے لے گانے عید کے دن ٹائٹ نہیں ہے، تو فطرے کو ٹائٹ ہوا دے سکتے، اس کے واسطے فطرہ دینا. مدرسے کو دے سکتے، مدرسے کے بچوں کو، غریباں کو، یتیماں کو. زکات کا خلاصہ کیا، ڈیفینیشن کیا کہتے ہو؟ زکات کا پیسہ ایک آدمی کو مالک بنا کر دے دینا. اب جو ہماری مسجد چلتی ہے وہ ایک کینڈر میں چلتی سنتی. بعض علماء کیا بولتی ہیں؟ اللہ کے گھر کو زکات کا پیسہ دینا درست نہیں ہے. اب مدرسے کے بچے جو رہتی ہیں اس کے اندر یتیم رہتی ہیں، ان کی مسکین رہتا ہے، تو مدرسے والے بھی اسے کیا کرتے ہیں بولے تو زکات کا اماؤنٹ لے لے کو اسے پورا ڈیوائڈ کرتی ہیں. اتنے بچے ہیں، فار ایگزامپل ایک 40 بچے ہیں، تو اب ان کو پیسہ آیا ایک 2-3 لاکھ روپے کا، وہ 3 لاکھ روپے کو انہوں ڈیوائڈ کرتی ہیں وہ 50 بچوں کے اوپر. ایک بچے کو اتنا خرچہ آتا ہے، اسے بلا کو انہوں کیا کرتی ہیں وہ بچے کے ہاتھ میں دیتی ہیں، دیکھ بھائی مدرسہ تجھے اتنا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اب یہ پیسہ تجھے عوام دیکھو ہے سو، تو یہ مدرسے کو ہم نہ ہدیہ کر، اسے وہ زکات ہوگی، ہمارے واسطے وہ ہدیہ ہوگا. اسے تملیغ بولتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ بچے کو دے کر ہمیں اس کے پاس سے اسے رضامندی کر کر لے لینا، تو وہ ہمارے مدرسوں کے واسطے کر کو بول کو وہ جائز ہو. یعنی خاندان میں کون کی مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو دینا جائز. یا کسی کے کون کی بیمار ہوگا، فار ایگزامپل کون کی بیمار ہوگا، آپ کو پوچھ رہا مجھے پیسے دینا، زکات کے پیسے اسے دے سکتے. کون کی مجبور ہے، غریب آدمی ہے، کیا کہ میں اپنا کیا کہ میں بزنس ڈال لیتا ہوں میرے کو بولتا ہے، تو اسے بھی وہ زکات کے پیسے ہمیں دے سکتے. وہ اسے دے ڈالے بعد ہمیں اسے ایڈوائز نہیں کرنا تو یہاں سے لگانا وہاں سے لگانا تو ادھر ہی سے لے جانا نہیں بولنا. وہ پیسے دے ڈالے تو اب انہیں اس کا مالک، اب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو زکات کا خلاصہ کیا، میں میرے مال کا دوسرے کو مالک بنانا. یہ دوسرے کو کیا تو بھی کوشچن. گھر کے اندر 5 آدمیاں ہیں، 5 کے آدمیاں کے 100 روپے ڈال لیا تو بھی 500 روپے ہوگا. تو 500 روپے کو ہمیں کیا کر سکتی، 5 آدمیاں کو ڈیوائڈ کر سکتے، نہیں تو ایک ہی آدمی کو بھی ہمیں دے سکتے. اب نہیں فار ایگزامپل میرا فطرہ 100 روپے ہے، اب میں 50 روپے 2 آدمیاں کو دے سکتی ہوں. کیا اطمینان ہے کہ بھئی 50 روپے میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ کیا نہیں ہوتی، مشکل. تو ایک آدمی کو دینا بہتر ہے. نہیں کیا کہ اس کی ضرورت ہو جاندے، اسے ایک 50 اسے ایک 50 دیا لے تو فطرہ تمہارے ذمے سے ادا ہوگا، دے سکتے. سید کو زکات دینا جائز نہیں ہے. سید صدقات خیرات یہ زکات کا مستحق نہیں ہے، چونکہ یہ حضور کا خاندان ہے. حضور نے زکات صدقات کو اپنے ذمہ میں حرام قرار دیا، جائز نہیں دینا. اب منجے تمہیں پوچھنے کا تو مجھے بولنا مجبور ہو کو میں بولنا پڑ رہا ہوں. انڈیا میں سیدہ ہیں منجے اس کی گارنٹی نہیں ہے. منجے معلوم ہے کون سیدہ ہیں؟ نہیں بھان بھی خاندان کی شناخت، انہیں بھی سید ہے.
نہیں حضرت دوست میں ڈیفینیشن کیا بولنا چاہوں آپ کو خلاصہ کے طور پر رہے نہیں میں جہاں تک میرا اپنا کانسیپٹ ہے کہ ورجنل نہیں ہے. پہلے زمانے میں 12ویں میں پیدا ہوگا تو اسے سید صاحب کر کو نام رکھ ڈالتے تھے, وہ ویسا چونکہ سید کو فالو کر لے رہی. سید کے واسطے شجرہ ضروری ہے. اب تمہیں پوچھتی ہمارے پاس میں پہلے کے ڈاکیومنٹس نہیں ہے, وہاں کے کان سے ہمیں لے لے گا نا سو کر کو بول کو پوچھتی ہمارا باوا کا آدھار کارڈ نہیں ہے, اب وہاں ایس آئی آر کو پوچھ رہی ہے, وہ دینے سے میں جھنڈا والی ہوں. اب کا 2002 کا نہیں ہے ہمارے پاس میں, اب 1400 سال پہلے کا کان سے اٹھا لگا نا سو نہیں, ایک کوسچن ہوتا ہے. تو ویسے وقت میں ہاں حقیقت ویسا دیکھیے اگر کو بولے تو سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا تو وہ حساب دیکھ لے گا تو پورے سیدان پورے ایک باپ کی اولادش نہ پورے بولتے سو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کو بولتے. بعد میں آپ کو ڈیوائیڈ ہو گئے, بعد اس کے بعد میں کچھ صحابہ کے خاندان چلے, وہ صحابہ کے خاندانوں میں سے بچے ڈیوائیڈ ہو گئے, اور حضور کے خاندان سے جو پیورٹی سیدان چل کو ہی نہیں ان کا الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں صحابہ کی ایک نسلیں چلی, الگ الگ خاندان کے الگ الگ قبیلے کے, وہ خاندان کے زیر بچے نکلے. جب جب ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے حضرت بلال کے خاندان کہتے ابو ہریرہ کے خاندان کہتے اگر کو بول کو ہمیں سن لیتے ہیں, تو ان کا الگ الگ نسب ہے وہ. تو اس کے واسطے فائنلی اگر تمہیں معلوم ہوگا ہمارا خاندان پکا سید ہے تو زکات لینا بھی نہیں اور زکات ہمیں قبول کرنا بھی نہیں, دوسرے کو ہمیں زکات دے سکتے. چار ریڈی ہے کسی تو کوسچن ہے کیا؟ چار ریڈی ہے, سوال ریڈی ہے کیا؟ شرما نہ کرو, ڈاکٹر آنگنے حضرت آنگنے شرمانا نہیں. ڈاکٹر آنگنے شرمائے تو جان چلی جاتی ہے, حضرت آنگنے شرمائے تو ایمان چلے جاتا ہے. کیا تو بھی کوسچن پورا ہمیں سوال ہمیں جواب دے سکتے. فار ایگزامپل سال کی زکات میں ڈالا لیا 5 لاکھ کا میں مالک, سال میں مجھے 5 لاکھ روپے منافع آ رہا ہے, پورا انکم خرچہ گرچا پورا جانے کے بعد میں 5 لاکھ روپے بچ رہی, تو 5 لاکھ 1 لاکھ کو 2,500 بولے تو 5 لاکھ کے کتنے ہو گیا؟ 12,500 روپے ہو گیا. 12,500 روپے کو میں پورے سال کے اندر کبھی بھی دے سکتی. فار ایگزامپل کون کیا آیا میرے پاس میں کیا کہ ایک چھوٹا ریزن لے لے کو اسے 2,000 روپے میں دیا, تو میں کیا کرنا وہ 2,000 روپے اسے دے ڈال کو زکات کی نیت کرنا. اکثر میں کیا کر دیں گے تو زکات کو روک کو رکھتی رمضان کے واسطے, کئی کو تو بونس پنٹا حاصل کریں گے, ثواب زیادہ لیں گے. کیا امید ہے کہ بھی رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جائے, زکات اس کے سر کے اوپر باقی ہو. تو ہمیں جب جب موقع ملتا رہتا ہے تب تب ہمیں زکات دے لے کو چلے جائے, پھر آخری میں جو رمضان کے قریب میں جو بچتے ہیں نا اسے انشاءاللہ ہمیں دینے کی کوشش کریں. اب دعوتاں کے اندر بھی زکات کا پیسہ نہیں لگا, افطار پارٹیاں کا زیادہ ہو گیا خرچہ آج کل. وہ گروپ یہ گروپ جی حضرت وہ بد ڈالے گا, لیکن یہ افطار کے پارٹیاں میں زکات کا پیسہ نہیں لگے گا. یہ اس میں زکات کا بھی جو بھی کر کو ذرا وصول کر لے رہی ہے معلوم ہے, وہ نہیں دینا. ثواب کی نیت سے کھلاتے سو اس میں صاحب نصاب بھی آپ کو بڑھ جاتا ہے, مطلب اچھا رہنے والا بھی آپ کو خالق چلے جاتے ہیں, تو تمہارے وہ زکات کا ثواب حاصل نہیں ہوتا. تو یہ دعوتاں کے اندر جو آج ہمارے چل رہی ہاں ثواب کی نیت سے کرا رہی ہیں الحمدللہ, اللہ قبول کرے سب کو بھی, لیکن اس کے اندر زکات کا پیسہ لگانا جائز نہیں.
چائے پی لیتی ہے؟ دعا پڑھوا لیں گے؟ ٹھیک ہے بھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چائے سے فارغ ہو جاؤ اطمینان سے, اس کے بعد اپنی انفرادی عمل کر لو, پھر انشاءاللہ سحری کا انتظام. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا, میں ہوں سید منیر